ہر انسان کی کوشش اور تڑپ ہوتی ہے کہ وہ ایک بار اپنی زندگی میں اللہ کی گھر کی زیارت کرے، لیکن کبھی کبھار اور زیادہ تر دیکھا جاتا ہے ہمارے ملکوں میں پیسے کی کمی کی وجہ سے، ذمہ داریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کو اپنا مال ان ذمہ داریوں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ بیچارہ یا بیچاری حج کو جا نہیں سکتے۔ کچھ لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ نا امید ہو بیٹھتے ہیں کہ شاید اب کبھی ہم کو زندگی میں ایسا موقع ہی نہ ملے کہ ہم جو اللہ کی گھر کی زیارت کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ہر بندے کے لیے رحم اور کرم کیا یاد رکھیے، تو جن کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو، جو کسی وجہ سے صحت کی یا پریشانی کی وجہ سے حج کو نہ بھی جا سکے عمرے کو، تو آئیے وہ اعمال میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن اعمال کے کرنے سے آپ کو انشاءاللہ العزیز حج یا عمرے کے برابر انشاءاللہ العزیز ثواب ملے گا۔ حج کی استطاعت نہ رکھنے والے کے لیے حج کی خواہش کرنے سے حج کا ثواب ملے گا۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک مسجد میں رہنا، ذکر اذکار کرتے رہنا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر مسجد سے باہر نکل، اس میں بھی انشاءاللہ ایک انسان کو جو ہے حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جانے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجدوں کی علمی مجالس میں شریک ہونے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنے سے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنا حج یا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ اس مختصر سے وقت میں جو ٹاپک جو عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، یہ وہ ٹاپک اور عنوان ہے جس کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے تھے، یا ایسے سوالات ہمارے پاس جمع ہو رہے تھے جس میں لوگوں کا یہ سوال تھا کہ ہم لوگ معاشی حالت مطلب فائنینشیل کنڈیشن کی وجہ سے یا سماجی حالات کی وجہ سے یا کسی مصیبت پریشانی دکھ درد بیماری کی وجہ سے حج کو نہیں جا سکتے، تو ظاہر سی بات ہے اگر حج کو نہیں جا سکتے ہم اس کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں، تو ایسے کیا اعمال ہو سکتے ہیں جن کے کرنے سے اس کے برابر ہم کو اجر یا ثواب ملے۔ یا ایک انسان ہوتا ہے، یا ہر انسان کی کوشش اور تڑپ ہوتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک بار اپنی زندگی میں اللہ کی گھر کی زیارت کرے۔ ویسے تو کئی بار بھی اس کو موقع ملے تو وہ تو کرتا چلا جائے گا، لیکن کم از کم ایک نہ ایک بار اس کو زندگی موقع ملے، اس کی تڑپ ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار اور زیادہ تر دیکھا جاتا ہے ہمارے ملکوں میں پیسے کی کمی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، ذمہ داریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کو اپنا مال ان ذمہ داریوں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ بیچارہ یا بیچاری حج کو جا نہیں سکتے۔ تو ایک تڑپ، ایک آس، ایک امید، ایک خواہش، جس کو کہیں گے ایک شدید خواہش کہ اللہ کے گھر کی کبھی نہ کبھی زیارت ہو، انسان اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اور پھر سوالات بھی آتے ہیں، کیا اللہ رب العزت نے ہمیں اسی حال میں رکھا ہے کہ ہم زندگی بھر اسی گھر کی زیارت نہ کر سکے؟
یا کچھ لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ نا امید ہو بیٹھتے ہیں کہ شاید اب کبھی ہم کو زندگی میں ایسا موقع ہی نہ ملے کہ ہم جو اللہ کے گھر کی زیارت کریں. تو بہرحال ایسے کئی سوالات تھے، تو میں نے سوچا ان سوالات پر ایک عنوان باندھ دیا جائے کہ وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے، پیسے کی کمی کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، یا کسی اور حالت کی وجہ سے اگر حج کو نہیں جا سکتے، یا عمرہ دونوں بھی شامل کر لے، چونکہ عمرہ حج اصغر ہوتا ہے اور حج حج اکبر ہوتا ہے، یاد رکھیے. تو عمرے کو بھی حج ہی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے، لیکن حج اصغر ہوتا ہے، چھوٹا حج کہتے ہیں. اسی لیے آپ کبھی بھی اگر عمرہ یا حج کو جانا ہوا ہوں گا، یا عمرے کو خاص طور سے، تو وہ عمرہ کرنے والے کو بھی حاجی بولتے ہیں. تو ہمارے پاس بر صغیر کے لوگ، انڈیا پاکستان کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم کو کیوں حاجی بول رہے ہیں، ہم تو حاجی نہیں ہیں. تو یاد رکھیے، عمرہ چھوٹا حج ہوتا ہے اور حج بڑا حج ہوتا ہے، یاد رکھیے. تو حج کو حج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، دونوں حج ہی ہے بہرحال. تو عمرہ یا حج کا ثواب بہرحال ہم کو کیسے ملے، اس کی طلب اور خواہش ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اعمال آپ کے سامنے رکھ دیے جائے کہ ایک انسان کسی بھی وجہ سے اگر حج اور عمرے کو نہ جا سکے، تب بھی انشاءاللہ عزیز اس کو اپنے ملک میں، اپنے وطن میں رہتے ہوئے، اس کی نیت کی وجہ سے، یا وہ اعمال جو شریعت نے بتایا اس کے کرنے کی وجہ سے، اس کو بھی حج کے برابر ثواب ملے. تو ظاہر سی بات، حج کو آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، ہم کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اللہ کی گھر کی زیارت، تو تاکہ ہمیں نیکیاں اور ثواب ملے. یاد رکھیے، ثواب کے علاوہ تو اور کوئی انٹینشن، نیت ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ ہوں گی تو غلط ہوں گی. کہ اللہ کی گھر کا زیارت کروں، زیادہ سے زیادہ اجر پاؤں. تو اللہ رب العزت نے اپنے ہر بندے کے لیے رحم اور کرم کیا. یاد رکھیے، تو جن کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو، جو کسی وجہ سے صحت کی یا پریشانی کی وجہ سے حج کو نہ بھی جا سکے، عمرے کو، تو آئیے وہ اعمال میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن اعمال کے کرنے سے آپ کو انشاءاللہ العزیز حج یا عمرے کے برابر انشاءاللہ عزیز ثواب ملیں گا. اور دونوں ہی میں نے بتا دیے، جیسے کہ عمرہ حج اصغر ہوتا ہے اور حج حج اکبر ہوتا ہے، تو اس کے برابر ثواب ملیں گا. آئیے وہ 10 اعمال میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ عزیز ایک انسان کو جو ہے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملیں گا. اور آج خاص طور سے ہم دیکھیں گے 10 اعمال، ٹھیک ہے. تو حج کے برابر ثواب دینے والے 10 اعمال میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا. اور بھی اعمال ایسے ملتے ہیں، یاد رکھیے، لیکن میں نے جو مناسب سمجھے ان 10 کو سلیکٹ کیا، اور اس کے اندر یاد رکھیے کوشش کی کہ جس میں الفاظ آتے ہیں عمرہ یا حج کے، وہ باتیں آپ کے سامنے بہرحال رکھوں، یاد رکھیے. لیکن آئیے جو پہلا ہم پوائنٹ لیں گے کہ حج کے برابر ثواب دینے والے اعمال میں، وہ پوائنٹ ہوگا جس میں حج اور عمرے کا تذکرہ نہیں آتا ہے، لیکن حدیث میں ایک بات واضح آتی ہے کہ ایسا کرنے والے کو ایسا ایسا فائدہ انشاءاللہ عزیز ہونے والا ہے، یاد رکھیے. چلیے آئیے پہلا نقطہ ہم دیکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملے گا. تو آئیے پہلا عمل ہے، حج کی استطاعت نہ رکھنے والے کے لیے حج کی خواہش کرنے سے حج کا ثواب ملے گا. حج کی استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے، اب استطاعت یہ پیسوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، استطاعت صحت کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، استطاعت ملکوں کی حالت کی وجہ سے ہو سکتا نہ ہو، مطلب جانا چاہتا ہے ملکوں کی حالت نہیں، ویزا نہیں ملتا ہے اس ملک والوں کو، بہرحال جو بھی وجہ ہو. تو حج کی استطاعت نہ رکھنے کے باوجود حج کی خواہش رکھنے والے کو حج کا ثواب ملتا ہے. اس کے تعلق سے جو حدیث ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کے اندر حج اور عمرے کے الفاظ نہیں ہے، لیکن جو الفاظ ہے اور الفاظ سے یہ بات واضح ہے کہ جو شخص جس چیز کی نیت کرتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے. یہ آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے ابو کبشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی، اور فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے ہوئے سنا، اور اسے اچھی طرح سے یاد رکھو پھر فرمایا. اور آپ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بات کرتے سنا، اور اس بات کو تم لوگ اچھی طرح یاد رکھو، یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بات کی شروعات کی. اور کیا سنو، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، مطلب دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے، 4 قسم کے لوگوں سے بھری ہے، ٹھیک ہے. ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور علم کی دولت دی ہے، وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں ڈرتا ہے، اور اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس کو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، اور خیال رکھتا ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھتا ہے. ایسے بندے کا درجہ سب درجوں سے بہتر ہے. اور ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا ہے لیکن مال و دولت نہیں دی ہے، اس سے محروم رکھا ہے، پھر بھی اس کی نیت سچی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح عمل کرتا. لہٰذا اس کی سچی نیت کی وجہ سے پہلے شخص کی طرح یہ اجر میں برابر ہے. کیا فرمایا، ایک بندہ اللہ کا جس کا علم ہے اور مال ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتا ہے علم کی بنیاد پر. دوسرا بندہ اللہ تعالیٰ کا، اس کے پاس کیا معلوم آپ کو، علم ہے لیکن مال نہیں. تو وہ کیا کہتا ہے کہ کاش اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس مال کو ایسا خرچ کرتا جیسا پہلا والا بندہ خرچ کر رہا ہے. تو فرسٹ کیٹیگری میں پہلا انسان علم بھی ہے مال بھی ہے، دوسرا کیٹیگری علم ہے لیکن مال نہیں ہے. تو یہ جس کے پاس مال نہیں، وہ علم اور مال والے کو دیکھتا جو مال خرچ کرتا اپنے علم کی بنیاد پہ صحیح جگہ، اور دوسرا والا یہ سوچتا کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں ایسا خرچ کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ دونوں اجر میں برابر ہے، اس سچی نیت کی وجہ سے. آئیے پھر فرمایا اور کہا
طرح اجر میں برابر ملے گا۔ اور ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے لیکن علم سے محروم رکھ دیا، وہ اپنے مال کو غلط روش اختیار کرتا ہے اور اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں اللہ کا ڈر نہیں رکھتا، نہ صلہ رحمی کرتا اور نہ ہی اس مال کو اللہ کے حق کا خیال رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے، اس شخص کا درجہ سب درجوں سے سب سے بدترین ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی نہیں دیا اور ساتھ میں جو ہے آپ فرماتے علم بھی نہیں دیا، دونوں سے محروم رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا تو میں بھی فلاں جگہ جو غلط جگہ پہ خرچ کرا میں بھی ویسی خرچ کرتا، تو اس کی نیت کا وبال اسے ملے گا اور دونوں عذاب میں اور گناہ میں برابر ہے۔ اب تھرڈ کیٹیگری کا بندہ کون ہے؟ فرسٹ وہ علم اور مال ہے، سیکنڈ کیٹیگری علم ہے لیکن مال نہیں ہے، اس نے بولتا میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا، دونوں اجر میں برابر ہو گئے۔ تیسری کیٹیگری جس کے پاس دولت ہے لیکن علم نہیں ہے، اب جہالت کی وجہ سے کیا کرتا ہے، مال کو غلط جگہ خرچ کرتا ہے۔ چوتھی کیٹیگری وہ جس کے پاس دولت بھی نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے، اور وہ اس دولت مند کو دیکھ کے کیا بولتا ہے، کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی ایسی غلط جگہ پہ خرچ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں عذاب میں اور گناہ میں برابر ہے نا۔ تو پتہ چلا سچی نیت کی وجہ سے ایک انسان جو عمل نہیں بھی کر سکتا لیکن کسی کو کرتا ہوا دیکھ کر اگر رکھتا ہے تو اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے۔ تو اسی سے میں آپ کو پہلا نقطہ رکھ رہا ہوں، جو شخص سچی نیت رکھے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے نام حج کرتا، عمرے کرتا، بار بار حج کو جاتا، بار بار عمرے کو جاتا، انشاءاللہ عزیز اس کو بھی حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اس حدیث کے مطابق۔ جیسا اس علم والے کو مال خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے اور ایک علم والے کو جس کا مال نہیں لیکن نیت رکھنے کا اجر ملتا ہے، اسی طرح اس شخص کو بھی جو حج اور عمرے کو جا تو نہیں سکتا، شدید خواہش رکھتا ہے کہ میں کاش ہوتا تو کروں گا، اسے بھی اجر ملے گا اور وہ بھی اجر میں انشاءاللہ عزیز برابر ہو جائے گا۔ سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال آج کا پہلا نقطہ تھا، جو انسان حج عمرے کو نہ جا سکے اس کے باوجود بھی حج اور عمرے کے برابر ثواب دینے والا عمل پہلا، سچی نیت کے وجہ سے اسے اجر ملے گا۔ تو جو بھی لوگ خواہش رکھتے اللہ کے گھر کی زیارت کی، اگر وہ کسی وجہ سے نہ جا پائے، سچی نیت رکھیے، اچھی نیت رکھیے، خالص نیت رکھیے۔ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ایسا دیکھ کر سوچی کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں کرتا، آپ بھی اور ہم بھی اجر میں انشاءاللہ اس کے برابر پہنچ جائیں گے۔ چلیے آئیے دوسرا نقطہ آج دیکھتے ہیں کہ وہ عمل کیا جس سے کرنے سے حج اور عمرے کا ثواب انشاءاللہ ہم کو ملے گا۔ دوسرا عمل یاد رکھیے، فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک مسجد ہی میں ٹھہرنا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک مسجد میں رہنا، ذکر اذکار کرتے رہنا، اور اس کے بعد 2 رکعت مطلب اشراق یا چاشت کی نماز پڑھ کر پھر مسجد سے باہر نکل دو، کم از کم زیادہ آپ بتائیں 8 پڑھ سکتے ہیں، 2 کم از کم پڑھ کے نکلنا۔ اس میں بھی انشاءاللہ انسان کو جو ہے یہ جو ہے حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آئیے جامع ترمذی کی روایت سنی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے جماعت فجر کی نماز پڑھی پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، نماز فجر پڑھی پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز فجر ایک دم اول وقت میں ہوتی تھی اور طلوع آفتاب کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹے بعد ہو رہا ہے، اس کی یہ کم از کم 1 گھنٹہ بعد ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن بہرحال لمبا وقفہ ہے۔ لیکن جس شخص نے نماز فجر پڑھی اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے، مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کس شخص کے لیے؟ فجر کی نماز پڑھے اور پھر طلوع آفتاب تک ذکر کرتے بیٹھے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھے اور پھر نکلے مسجد سے، تو اس کو مکمل طور سے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچئے اس چیز کو سمجھیے۔ آئیے دوسری حدیث اسی قسم کی، اسی تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، جس نے، اور یہ روایت جو ہے صحیح ترغیب کی ہے، جس نے جماعت فجر کی نماز پڑھی اور ٹھہرا رہا یہاں تک کہ اس نے چاشت کی نماز پڑھ لی، تو اس کے لیے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ہے، یعنی مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب ہے۔ ایک میں صرف ٹھہرے رہنے والے کا لفظ ہے اور ایک میں ذکر کے ساتھ، دونوں ملا لیتے پتہ چلتا ہے فجر کے بعد رکا رہے اور ذکر کرتا رہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے 2 رکعت اور پھر باہر نکلے اشراق یا چاشت کی، تو اس کو انشاءاللہ عزیز ایک مکمل حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو لوگ حج اور عمرے کو نہیں جا سکتے، یہ لیجیے ثواب حج اور عمرے کا۔ یقینا حج اور عمرہ کرنا ایک اپنے جگہ اپنا الگ عمل ہے، لیکن اس کے باوجود جن کی سچی طلب ہے تو ایسے کئی اعمال ہمیں آلریڈی بتا دیے گئے جس کے ذریعے ہم جو ثواب آپ چاہتے ہیں نا وہ ویسے بھی کما سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایسا کرنے کی وجہ سے حج عمرے کو آپ مت جائیے، میں کہہ رہا ہوں کہ حج عمرے کو جو نہیں جا سکتے تو بھی ثواب کما سکتے، اور جو جا سکتے جانے کے علاوہ بھی ثواب کما سکتے۔ کیسے؟ یہ عمل کر کے، ضروری نہیں کہ صرف غریب لوگ، ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی جو ہے حج عمرے کو جا سکتے تو جائے بھی اور ساتھ میں یہ بھی اجر کمائے، اس لیے کہ مومنوں کو تو بہرحال بس دونوں ہاتھ سے اس دنیا میں اجر ہی اجر جمع کرنا۔ تو جو حج کو جا بھی سکتا ہے فزیکلی جائے، اور جو جا سکتا ہے اس کے باوجود یہ کام بھی کر سکتا کرے، جس کو ہم کہیں گے آؤ دونوں ہاتھ میں لڈو، مطلب دونوں طرف فائدہ، چاروں مطلب پورے 5 انگلیاں گھی میں، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن جو نہیں کر سکتا اس کے لیے تو بالکل کہیں گے
افضل اور اولا چیز پتہ چل رہی ہے، اس کے لیے تو ایک بہتر چیز پتہ چل رہی ہے کہ بیچارہ کسی وجہ سے نہیں جا سکتا ہے اور اجر اور ثواب بھی کما رہا ہے ماشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، تیسرا نقطہ دیکھتے ہیں وہ کیا کام ہم کر سکتے ہیں جس سے جو ہے حج عمرے کا ثواب بغیر جائے کہ ہمیں ملتا ہے یا مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ اس میں تیسرا عمل یاد رکھیے، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جانا۔ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جانے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آئیے حدیث کس طرح سے سنیے، صحیح جامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی جماعت سے فرض نماز پڑھنے نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے، اور جو نفلی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اس کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ ٹھیک، تو جو شخص فرض نماز کے پڑھنے کے لیے گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر حج کے برابر ہے، اور جو نفلی نماز کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر عمرے کے برابر ہے۔ دوسری روایت ابو داؤد کی یاد رکھیے، اس روایت میں الفاظ دیکھیں اس طرح سے، اس روایت کے الفاظ، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اس کا اجر اور ثواب حاجی کی طرح ہے۔ جو شخص نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اس کا اجر کس کی طرح ہے؟ حاجی کی طرح ہے، یاد رکھیے۔ تو گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے نکلنا حج کی طرح اجر دیتا ہے، یاد رکھیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک تعجب خیز بات، وہ یہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے پوائنٹس رکھ رہا ہوں نا، 10 میں سے 5 پوائنٹ تو صرف نماز سے ریلیٹڈ ہے، یا نماز کے آگے پیچھے کے عمل سے ریلیٹڈ ہے، یا مسجد سے ریلیٹڈ ہے، مطلب وہ ایکٹیویٹی جو نماز کے لیے کی جاتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کا اجر و ثواب حج کے برابر ہے۔ تو پتہ چلا ایک آدمی اگر نمازی بھی ہونا ریگولر تو حاجی کے برابر ثواب تو یہیں لے جا رہا ہے، فرض نماز کو وضو سے جا رہا ہے حج کے برابر ثواب لے جا رہا ہے، نفل نماز کے لیے وضو سے جا رہا ہے گھر سے نکل کے عمرے کا ثواب لے جا رہا ہے نا۔ اس سے پہلے کی حدیث میں ہم نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد ذکر کرتے بیٹھا، پھر اس کے بعد اشراق یا چاش کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نکلتا ہے، حج اور عمرے کے برابر ثواب لے جاتا ہے۔ یہاں جو ہے صرف وضو کر کے جا رہا ہے مسجد کی طرف، حج اور عمرے کے برابر ثواب لے جا رہا ہے۔ تو نماز بڑا افضل عمل ہے، توحید کے بعد یہ سب سے اہم عمل ہے، اور بات بھی میری کان کھول کے سب سن لے، جس کی توحید صحیح نہ اور وہ نماز قائم کرنے والا نہ ہو تو اس کے دیگر اعمال بھی علماء لکھتے قبول نہیں ہوتے، تو نہ اس کا حج قبول، نہ اس کا عمرہ قبول، نہ اس کی زکوٰۃ قبول، نہ اس کے روزے قبول۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ نمازی بالکل بھی نہیں ہیں، اللہ رحم کا، لیکن مال و دولت تو حج کو جا کے آ رہے ہیں، لیکن نہ حج سے پہلے نماز کی پابندی، نہ حج کے بعد نماز کی پابندی، فائدہ نہیں پھر۔ بہرحال تو دیکھیے نماز خالی جانے کے لیے اجر۔ آئیے چوتھا عمل جس کے کرنے سے ہم کو حج کے برابر اجر اور ثواب ملیں گے عمرے، وہ کیا ہے؟ مسجدوں کی علمی مجلس میں شریک ہونا۔ مسجدوں کی علمی مجالس میں شریک ہونے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ کس طرح ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن پھر حدیث آ گئی مسجد کے بارے میں، اس سے پہلے کی حدیث آ گئی نماز کے وضو کر کے جانے کے، اس سے پہلے کی حدیث نماز کے بعد ذکر کرنے کے بارے میں۔ تو نماز اگر جو پڑھتا نہیں، یاد رکھے حج کے ثواب تو اس کو یہیں ملتے رہتے نماز کے ساتھ ساتھ۔ یہ ہے نماز، اس کی بڑی فضیلت یاد رکھیے۔ کیا اس حدیث میں الفاظ سنیے، جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھانے، مطلب یا تو سیکھنے جا رہا ہے یا تو سکھانے جا رہا ہے، یا تو وہ استاد ہے یا تو وہ شاگرد ہے۔ علم سیکھنے جا رہا ہے مطلب قرآن کا علم سیکھنے جا رہا ہے، دین کا علم سیکھنے جا رہا ہے، عقیدے کا علم سیکھنے جا رہا ہے، دیگر اور علوم جو فنون جو مطلب جو جس سے دین اور شریعت کو سمجھتا ہے، فقہ کا، وہ سیکھنے جا رہا ہے۔ تو یا تو سیکھنے جا رہا ہے یا تو سکھانے جا رہا ہے، مطلب جیسے مسجد میں کوئی درس ہے، میں درس دینے جا رہا ہوں یا درس سننے جا رہا ہوں۔ مسجد میں کوئی کلاسز ہے، میں کلاس کرنے جا رہا ہوں یا کلاس میں سیکھنے جا رہا ہوں۔ مسجد کے اندر قرآن سکھایا جا رہا ہے، یا تو میں ٹیچر ہوں قرآن سکھاتا ہوں یا قرآن سیکھنے جا رہا ہوں، مجھے کس کے برابر اجر ہے؟ حاجی کے برابر، حج کے برابر اجر ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ کیا تھے، جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھلانے کے لیے جائے نکلتا ہے تو اللہ اسے مکمل حج کے برابر ثواب دیتا ہے یا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اگر ہم مسجد جاتے ہیں، مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں، مسجدوں میں آنا جانا رہتا ہے، تو یہ سب فائدے ہم کو خود بخود ہوتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں نمازیں سب سے افضل عمل ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دین کا سیکھنا سکھانا ہے، درس و تدریس کا کام ہے، یہ سب چیزیں وہاں ہوتی، یاد رکھیں۔ مسجدیں اسی لیے تو ہیں، یاد رکھیں۔ بہرحال مسجد کو اگر آپ کچھ بھی سیکھنے جا رہے ہیں یا کچھ بھی سکھانے جا رہے ہیں تو دونوں کو حج کے برابر ثواب ہے۔ تو دیکھیے حج کو نہیں آ سکتے کسی وجہ سے، مال و دولت کی کمی کی وجہ سے، حالات صحت کی وجہ سے، یہ طریقہ ہے اجر کمانے کا حج کے برابر۔ حج جانے کی ایک نیت تو اللہ کے گھر کی زیارت، لیکن دوسرا ثواب اصل ہے نا، انٹینشن تو ثواب ہوتا ہے، اجر کے لیے تو جا رہا ہے۔ کون انسان اس کو بولے یہ کام کرنے جاؤ اور گناہ لے کے آؤ، کون جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ دیکھیے نماز، اس کی فضیلت، اور یہ مسجد کی علمی مجلسوں کی فضیلت ہے، اور یہ چوتھی فضیلت تھی، چوتھا عمل تھا جس کے کرنے سے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، پانچواں وہ عمل دیکھتے ہیں جس کے کرنے سے ہمیں حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ففتھ عمل کیا ہے؟ تو نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا۔
نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنے سے حج یا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر آگے نماز دیکھیے، وہ پہلا پوائنٹ چھوڑ کے ہر پوائنٹ اب تک جو ہم لے رہے ہیں نماز سے ریلیٹڈ چیزیں آتی جا رہی ہے، مسجد سے ریلیٹڈ بڑا اہم عمل ہے نماز یاد ہے کہ چلیے آئیے تو نماز کے بعد ذکر و اذکار کیسے حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ حج اور عمرے کا سنیے، یہ روایت جو ہے ایک طویل روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سنیے روایت کے الفاظ کیا ہے۔ روایت کے الفاظ ہے، کچھ مسکین لوگ، مسکین مطلب غریب، پیسے نہیں تھے جن کے پاس، سنیے غور سے، اور خاص مسکین لوگوں کا تذکرہ غریب لوگوں کا۔ کچھ مسکین لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ مال والے تو بلند مقام اور جنت لے گئے، مال والے تو ایک تو اونچا درجہ بھی لے گئے اور جنت بھی لے گئے ساتھ میں، ٹھیک، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے مال کی وجہ سے، نماز روزے تو وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے فضیلت ہے، مال سے حج کرتے ہیں، مال سے عمرہ کرتے ہیں، مال سے جہاد کرتے ہیں، مال سے صدقہ کرتے ہیں۔ تو چار کام یہ کر رہے ہیں، نماز روزہ تو ہم دونوں کر رہے ہیں، غریب بھی کر رہے ہیں، مالدار بھی کر رہے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے یہ کیا کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں اور صدقہ کر رہے ہیں۔ تو ہم تو پیچھے رہ جا رہے ہیں، گویا مسکین لوگ کمپلین لے کر آئے تھے ایک طرح کی کہ ہم کیوں پیچھے رہ اجر میں، کچھ ہمارے لیے بھی ہو۔ سنیے آگے کیا ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کے درجہ پا سکو، ایسا کوئی عمل نہ تم کو بتا دوں جس کے کرنے سے تم پہلے والے مطلب مالداروں کے برابر اجر میں ہو جاؤ، اور کوئی تمہیں تمہارے بعد نہ پا سکے، اور تمہارے بعد پھر کوئی نہیں ہوگا، مطلب پھر تم سب سے آگے ہو جاؤ گے، اور تم اپنے بیچ سب سے اچھے بن جاؤ، اور تم اجر کے اعتبار سے سب سے اچھے بن جاؤ، ایسا مالدار بھی اچھے بن گئے اجر کے اعتبار سے بن جاؤ، سوائے ان کے جو ایسا عمل کرے، مطلب سوائے ان کے کہ پھر جو تمہارا میں جو عمل بتا رہا ہوں وہ بھی کر لے، مطلب مالدار تو آگے جا رہے ہیں، تم کو میں ایک عمل بتاتا ہوں تم بھی ان کے برابر ہو جاؤں گے، اور تم سے وہ افضل پھر کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے پھر جو وہ عمل کرے جو تم کو میں نے بتایا، آپ سمجھ رہے؟ تو اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عمل یہ ہے، ہر نماز کے بعد تم 33 بار سبحان اللہ، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر کہو، اور 33 ٹائمز کیا کہو، اللہ اکبر کہو، تو تم بھی پھر بغیر مال خرچ کیے کے بھی مالدار لوگوں کے برابر انشاءاللہ عزیز اجر میں ہو جاؤں گے۔ تو وہ مالدار لوگ کیا کیا اجر کرتے ہیں جو صحابی چاہ رہے تھے ہم بھی برابر ہو جائیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، یہ دوسرے صحابی غریب چاہتے تھے ہم بھی ان میں برابر ہو جائے، تو جو یہ ذکر کر لیں گا وہ حج کرنے والوں کے برابر، عمرہ کرنے والوں کے برابر، مجاہد کے برابر، اور تقی صدقہ کرنے والے کے برابر ہو جائیں گا۔ آگے اس کے اندر پھر یہ غریب صحابہ چلے گئے نماز میں، اور اس کے بعد شروع ہو گئے نماز کے بعد، اب 33 بار بولے تو کاؤنٹنگ ہے نا، اب 33 ٹائمز تھوڑی مائنڈ میں گریں گا، تو 1 2 3 کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ تو دوسرے صحابہ جو مالدار تھے، جو اس مجلس میں نہیں تھے، جب جا کی بات کہی گئی، پوچھی گئی، کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے تمہارے بارے میں بتانے کہ تم لوگ تو روزے رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ہم بھی کرتے، لیکن تم دوسرے عمل پیسوں کی وجہ سے کر کے آگے بڑھ جاتے ہو، تو ہم کیا کریں؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوشن دیا؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سلوشن دیا اگر ہم یہ کریں گے تو ہم تمہارے برابر آ جائیں گے۔ اب اگلی نماز میں پھر صحابہ جمع ہوئے جو غریب تھے امیر نماز کے لیے، تو غریب صحابہ کر رہے ہیں، امیر صحابہ بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہ غریب صحابہ دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالداروں نے بھی شروع کر دیا، پھر وہ آگے چلے گئے، آلریڈی خرچ کر رہے تھے، ہم کو تسبیح دی ان کے برابر ہونے، انہوں نے اور کر لی، ٹھیک ہے، حدیث میں نا تم سب سے افضل ہو سوائے اس کے جو وہ کر لے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات کہی تھی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، مال و دولت اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دیتا ہے، مطلب مال و دولت بھی دیا اور اس کی توفیق بھی دے دیا کہ عمل میں مال و دولت خرچ کرنے کے باوجود بھی آگے بڑھے۔ تو غریب مال و دولت والوں کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹے کہ ہم کیسے پیچھے رہے اجر میں، اور مال و دولت والے یہ سوچ کے پیچھے نہیں رہے کہ وہ غریب آگے مطلب وہ عمل کر رہے ان کو دیا کریں، انہوں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا اور آگے بڑھ گئے۔ تو اس زمانے میں ہر آدمی حریص تھا، کس چیز کا حریص تھا؟ عمل کا، ہر عمل ہر آدمی کرنا چاہتا تھا اور دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا تھا، وہ مال و دولت میں، دکانوں میں، اولادوں میں، گھر بنانے میں، پراپرٹی ڈیولپ کرنے میں دوسرے سے آگے نہیں بڑھتا، اس کا ایک ہوگا میرے دو ہونا چاہیے، اس کا ایک گھر بن گیا میرے دو بنوے، یہ تھا۔ غریب گئے مال و دولت کے برابر اجر میں ہونے کے لیے، لیکن مال و دولت والے بھی خاموش نہیں رہے، وہ بھی شروع کر دی چونکہ ان کو بھی تو آگے جانا تھا، سمجھے آپ؟ تو بہرحال اس حدیث میں بھی آ گیا، کیا آیا کہ مال و دولت نہ بھی ہو انسان کے پاس تو یہ ذکر نماز کے بعد کر لے تو حج اور عمرے کا ثواب، مجاہد کا ثواب اور صدقہ دینے والے کا ثواب انشاءاللہ عزیز مل جائے گا۔ آپ سمجھے بات؟
لیکن یہ بھی پوائنٹ دیکھیے پھر نماز سے جڑا تھا، نماز کے بعد ذکر کریں کتنی افضل ہے نماز، اس سے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال آئیے وہ عمل جن کے کرنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے کہ انسان کو، اس میں سے ایک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج عمرہ اس سے چھوٹ جاتا ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، جس کو موقع ملے، جو نہیں کر سکتا ہے وہ اجر پا سکتا ہے۔ یہاں اس عمل کے اندر یاد رکھیے چھٹا عمل جو آج ہم دیکھیں گے جو حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے وہ ہے مسجد قباء میں نماز پڑھنا۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنا۔ اب مسجد قباء، اب باقی سارے عمل تو جنرل تھے اب تک جو ہم دیکھ رہے، کہیں بھی ہو سکتے، کبھی بھی ہو سکتے۔ مسجد قباء والا عمل تھوڑا سا خاص ہے، تو جن لوگوں کو موقع ملتا ہے مسجد نبوی کی زیارت کا، تو وہاں مسجد قباء مسجد نبوی سے بڑی قریب ہے۔ آج کل تو مسجد نبوی سے باہر نکل کے قباء بھی دکھتی ہے، اور قباء پہ کھڑے ہوتے مسجد نبوی بھی دکھتی ہے۔ بہرحال کسی زمانے میں یہ مدینے سے 3 میل کی دوری پر ایک بستی تھی، 4.5 کلومیٹر اپروکسیمیٹلی، آج کل تو بہت ہی قریب ہے۔ بہرحال تو یہاں آپ کو موقع ملے جانے کا، تو آپ کہیں گے ابھی تو میں عمرہ یا حج کے لیے جاؤں گا تو ہی موقع ملے گا، ضروری نہیں ہے۔ وہ آدمی مدینے میں جاب کر رہا ہے، اب بار بار عمرہ جانے کو یا مکہ جانے کو ٹائم نہیں ملتا اس کا، تب بھی یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، آپ سمجھ رہے؟ اور اس کے علاوہ کیا ہی ہے کہ ہم عمرے کو بھی جائیں، حج کو بھی جائیں، اور زیادہ عمرے کا اور حج کا فائدہ اٹھائیں، مسئلہ نہیں ہے۔ تو جس کو موقع ملے مدینہ جانے کا ضرور یہ کام کرے۔ تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آلریڈی اس میں تو آدمی پہنچ گیا نا، اب کیا، لیکن پہنچنے کے بعد ہی میں نے کہا نا ہر مومن چاہتا ہے بس اجر بڑھتا ہی رہے بڑھتا ہی رہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آئیے مسجد قباء میں کیا فضیلت ہے سنیے۔ مسجد قباء کی فضیلت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھا مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے۔ دوسری روایت میں اور تفصیلات آتی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ روایت جو ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ سنی، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء آئے، اگر گھر سے وضو کیا، ہوٹل سے وضو کیا، جہاں بھی وہاں سے وضو کیا، پھر مسجد قباء آئے اور اس میں نماز ادا کرے تو اس کو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو مسجد قباء وضو کر کے جائے اور وضو کر کے جا کے پڑھے، ٹھیک ہے۔ اب کسی وجہ سے وضو نہ کر سکے تو وہاں کر لے، کچھ لوگ ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے وضو نہیں رہتا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک کو مسئلہ، لیکن کوشش کرے اپنے جہاں سے نکلے، جیسے ہوٹل سے نکل رہا تھا ہوٹل میں وغیرہ، پھر وضو کرے، پھر مسجد قباء جائے اور وہاں نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھ لے اگر نماز کا وقت نہیں ہے، اور اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لے، جیسا کوئی ظہر کا وقت ہو رہا ہے، اثر کا وقت تو وہ پڑھ لے، اور اگر وہ وقت نہیں ہے تو نماز پڑھے، لفظ ہے تو نماز پڑھ لے، مطلب 2 رکعت نفل پڑھ لے اپنی، تو کیا ملے گا اس کو ثواب؟ ایک عمرے کا۔ اور میں نے یہ بات پہلے رکھ چکا، عمرہ حج اصغر ہے، چھوٹا حج ہے، اور حج حج اکبر ہوتا ہے، مطلب حج کو بڑا حج کہتے ہیں، چونکہ دونوں حجی ہے، اسی لیے عرب دونوں کو حاجی بولیں گے، عمرہ آنے والوں کو حاجی بولتے ہیں اور حج کو آنے والے کو حاجی بولتے ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، تو بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مسجد قباء کی فضیلت بھی پتہ چلی، پھر مسجد کا تذکرہ آ گیا، نماز سے جڑی ہوئی کوئی نہ کوئی چیز آ گئی، اور اس کا اجر کیا ہے؟ عمرے کے برابر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ 7واں وہ عمل جس کے کرنے سے ہم کو حج یا عمرے کا اجر اور ثواب ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ماہ رمضان میں عمرہ کرنا۔ ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کرنے کا ثواب ہے، تو دو اس کی فضیلتیں ملتی ہے ماہ رمضان میں۔ لیکن بہرحال آپ لوگ، میں سمجھ رہا ہوں یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ہمارے لیے توحید شرط ہے اور خالص نیت شرط ہے، اور عمل کو سنت کے مطابق کرنا کنڈیشن ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ عمل کرنے سے عمرہ اور حج آپ سے ہٹ نہیں جاتا ہے، یہ تو آپ زیادہ ثواب کے لیے کر رہے ہیں، جب آپ کو موقع ملے وہ بھی آپ کریں۔ تو آئیے ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی کیا فضیلت ہے وہ دیکھتے ہیں۔ رمضان میں عمرہ کرنا، یاد رکھیے، اس تعلق سے ایک انصاری عورت کا ایک طویل واقعہ ہے، بس مفہوم یہ ہے کہ ایک انصاری عورت تھی، انہوں نے حج کرنے کا ارادہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب کسی وجہ سے حج نہیں کر پائے، جس میں ریزن یہ آتا ہے کہ ان کے پاس 2 سواریاں تھی صرف، تو ایک سواری تو گھر میں سامان لانے لے جانے کے لیے لگتی تھی، اور دوسری سواری پہ امید تھی کہ وہ حج کو چل جائے، لیکن کسی وجہ سے وہ سواری اویلیبل نہیں ہو سکی، اور سواری انگیج ہو گئی، بزی ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ہمارے ساتھ حج کو نہیں چلوں گی؟ اس انصاریہ سے اللہ کے رسول، بس وہ سواری کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا، مطلب ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہو گیا، میں نہیں چل سکوں گی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاریہ کو کیا کہا تھا، الفاظ سنیے۔ آپ نے فرمایا جب رمضان آئے، چلو اب تم حج کو نہیں جا رہی ہو نا، کوئی بات نہیں، جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ تو جب تم رمضان آئے تو تم کیا کرنا؟ عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ پتہ چلا رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ تو اگر کوئی انسان ہے، پیسے تو ہے، اتنے نہیں ہیں کہ حج کر سکے، تو رمضان کا عمرہ کر لے۔ دیکھیں عام دنوں کا عمرہ سب سے سستا ہوتا ہے قیمت کے اعتبار سے، اس کے بعد رمضان کا عمرہ
اس سے تقریباً ڈبل خرچ کا ہوتا ہے. اب مثال سمجھو 100 روپے کا ہوتا ہے سادہ عمرہ، تو رمضان میں ہوتا ہے اس کا خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، تقریباً 200 روپے ہو جائیں گا. اور حج کی قیمت تو میں سمجھتا ہوں اس سے ڈبل ہوتی ہے، اور مطلب 400 روپے قریب ہوتے. ایک مثال دے رہا ہوں بات سمجھنے کے لیے. تو حج کی بڑی زیادہ قیمت ہوتی ہے، یاد رکھیے. اور اگر کسی کے پاس پیسہ تو ہے لیکن حج کے اتنا نہیں ہے تو کیا کرے؟ پھر رمضان میں عمرہ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے، حدیث میں آ گیا. آئیے دوسری کی روایت ابو داؤد کی، اس میں کیا الفاظ سنیے. ایک دوسری روایت میں اضافہ ہی ہے، اور اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ رمضان میں کیا گیا عمرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. کیونکہ وہ حدیث میں کیا ہوا تھا، وہ جو پہلی حدیث جس میں انصاریہ صحابیہ نہیں جا سکی تھی تو بڑی افسوس میں تھی. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اس کا ثواب حج کے برابر ہے. لیکن ان کو ایک چیز تھی کہ آپ کے ساتھ تو نہیں ہوں گا نا حج، تو کیا رمضان میں کیا گیا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا عمرے کو اگر کوئی حج کو نہیں جا سکتا ہے تو عمرہ کر لے. خاص طور سے اگر حج کا ثواب پانا چاہتا ہے اور عمرے کی طاقت ہے صرف کرنے کی، چھوٹے حج کرنے کی، تو عمرہ کر لے. اور رمضان کا کرے ضرور، یاد رکھیے، کیونکہ رمضان کا کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے، اور نہ صرف حج کے برابر ثواب دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے حج کے برابر ہوتا ہے. یاد رکھیے اس جیسا ثواب ملتا ہے، یاد رکھیے. لیکن اس سے حج ختم نہیں ہوتا، وہ آپ کو جب موقع ملے، آپ کے اس مولا دولت ہو تو آپ اس کو یاد سے کریں. ٹھیک ہے، آئیے حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حدیث کے الفاظ دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ کیا. ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا مجھے بھی اپنے اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرائیں. انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں حج کراؤں، مطلب دوسری سواری نہیں ہے اور میرا جانور اپن دونوں کو نہیں لے جا سکتا ہے. وہ کہنے لگی مجھے اپنے فلاں اونٹ پر حج کراؤ. تو انہوں نے کہا وہ اونٹ تو اللہ کی راہ میں وقف ہے. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میری بیوی آپ کو سلام کہتی ہے، اس نے آپ کے ساتھ حج کرنے کی مجھ سے خواہش کی ہے اور کہا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرائیں. میں نے اس سے کہا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں حج کراؤں. اس نے کہا مجھے اپنے فلاں اونٹ پر حج کرائیں. میں نے اس سے کہا وہ تو اللہ کی راہ میں وقف کیا ہوا اونٹ ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو، اگر اسے اس اونٹ پر حج کرا دیتے تو بھی اللہ کی راہ میں ہوتا، کر سکتے ہو تم کرنا چاہتے تو. اس نے کہا اس نے مجھے یہ بھی آپ سے دریافت کرنے کے لیے کہا ہے کہ کون سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تاکہ اگر میں ابھی نہ جا سکوں تو یہ بھی سوال کر لینا. پہلا سوال تو یہ کرنا کہ آپ وقت اونٹ پہ جا سکتے جو اللہ کے راہ میں کیا ہے. دوسرا سوال یہ کرنا کہ اگر میں نہ جا سکوں تو ایسا کون سا عمل ہے جو کرنے سے آپ کے برابر ساتھ کرنے کا حج کا ثواب ملے گا، برابر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے سلام کہو اور بتاؤ کہ رمضان میں عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کر لینے کے برابر ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو یہ تفصیلات ایک تھی، ایک روایت میں وہ تھا جو نہیں آ سکی، اور ایک میں شوہر کے ذریعے دوسری صحابیہ بھی ہو سکتی ہے یا انہی کا واقعہ ہوگا، واللہ عالم. بہرحال یہ کیا تو یہاں تفصیلات مل گئی. تو رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے، رمضان میں کیا گیا عمرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یاد رکھیے. آئیے 8واں عمل جس کے کرنے سے ہم کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے وہ کیا ہے؟ حاجی کا سامان سفر تیار کرنا اور اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا، مطلب جانا، دیکھ بھال کرنا، حفاظت کرنا، غریب ہے تو کچھ کھانا پینا پہنچانا، سودا سلوف لا کے دینا، مدد وغیرہ کرنا، جو بھی ہے. خبر گیری میں سمجھتے نا، خبر لینے سے مراد یہ کہ حال چال کو پوچھنا اور ضرورت پڑنے پر اس میں جو کچھ کر سکتے وہ کرنا. یہ کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے. حدیث اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مجاہد کا سامان سفر تیار کیا، مجاہد کا سامان سفر میں جو لگتا ہے وہ تیار کیا، یا حاجی کا سامان سفر تیار کیا، اور جو حج کو جا رہا ہے اس کا سامان سفر تیار کیا، مطلب اس کا اونٹ تیار کیا، اس کے اونٹ کو جو چیزیں لگتی ہے لگانا بیٹھنے کرنے کے لیے وہ کیا، اس کو سفر میں جو کھانے پینے کا لگتا ہے اس میں تیاری کی، میں بھی فائنینشلی مدد کی، فزیکل مدد کی، ٹرانسپورٹیشن میں گائیڈ کے طور پہ مدد کی. آج کل تو کیا نہیں ہو سکتا. بہرحال حاجی کا سامان سفر تیار کیا، ان کے گھر والوں کی خبر گیری کی، اور پھر ان کے گھر والوں کی خبر گیری کی، یا کسی روزے دار کو افطار کرا دیا، تو اس کے لیے انہی کے برابر اجر ہے، اور ان کے یعنی غازی یا حاجی یا روزے دار کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی. جو ایک غازی کا سامان سفر تیار کرے اور گھر والوں کی خبر گیری کرے، جو کسی حاجی کا سامان سفر تیار کرے اور اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرے، کوئی کسی روزہ رکھنے والے کو افطار کرائے، اس کو بھی ان تینوں کے برابر اجر ہے، اور ان تینوں کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوں گی. تو آپ جس کی مدد کر سکتے کرے. تو آپ کے علاقے میں کچھ لوگ حج کو جا رہے ہیں، آپ ان کے کیا کریں، سامان سفر تیار کریں،
اسی طرح آپ جو ہے ان کی خبر گیری کریں. ہم سمجھ رہے ہیں بات کو. یہ اہم چیز ہے، یاد رکھیں. لوگ الحمدللہ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہوں ہر جگہ جہاں حج کمیٹیاں ہوتی ہے، حج کمیٹی نہیں بھی ہوتی ہے تو کچھ گروپس ہوتے ہیں بچوں کے، نوجوانوں کے، جو لوگوں کو حج وغیرہ کے اندر سامان سفر وغیرہ تیار کرتے ہیں. لیکن میری ان نوجوانوں سے اور ان گروپ سے ایک اپیل ہے، بھیا اپنی آخرت کا بھی تو خیال رکھو. کئی بار میں نے دیکھا ہے ان تک 8-8 دن کام کرتے ہیں اور نماز نصیب نہیں ہوتی، توفیق نہیں ہوتی ان کو بیچاروں کو. سمجھ رہے آپ؟ حاجی کا سامان لاؤ، حاجی کو یہ کرو، رے حاجی صاحب کو فلاں کرو، حاجی صاحب کو سوار کر دو، حاجی صاحب کو بٹھا دو، حاجی صاحب کو کچھ ہو رہا تو اپنا شرٹ اتار کے بھی راستے میں ڈال دے رہا ہو کہ حاجی صاحب اس پہ بیٹھیے. پرابلم یہ ہے کہ خود نماز سے غافل ہے. آپ سمجھے بات؟ مطلب یہ تو بات صحیح ہے کہ حاجی کی مدد کرنے کا اجر ہے، لیکن آپ اپنی توحید ختم کر چکی. آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو یہ حاجی کا اجر آپ کو فائدہ نہیں دینے والا نا. پھر یہ بات آپ سمجھیے. ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں، بس اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میں نے کئی بار دیکھا ہے حاجیوں کو لے جانے کا کام، حاجیوں کو ایئرپورٹ پہنچا رہے، حاجیوں کا سامان کیا ہے سیکورٹی چیک کرا رہے، حاجیوں کو اپنے علاقے سے وہ کیا ہوتا ہے اسمبلی پوائنٹ پہ جمع کر رہے ہیں، لیکن وہ بیچارے خود نماز سے اور وضو سے غافل. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ میں نے کئی جگہ دیکھا. مطلب حاجی کو جو مدد کرنے کا تذکرہ آ رہا ہے وہ تو آپ کر رہے ہیں، اچھا جذبہ ہے، سلام جذبے کو، لیکن اپنی آخرت کی تیاری بھی تو مطلب اس کا اجر تو ملیں گا آج کا کب، جبکہ آپ توحید پر ہو اور خود آپ اپنے اعمال جس میں سب سے اول نماز قائم کرتے ہو. کیونکہ میں نے کہا نا توحید اور نماز جس کی نہ ہو تو اس کے بعد کے روزہ زکات حج والے عمل نہیں کھلتے. یہ بھی نہیں ہوگا. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا حاجی کا سامان سفر تیار کرنے میں زندگیاں لگا رہے اور خود کی آخرت کو بھلا بیٹھے ہوئے، نماز بھی غائب ہے. کئی لوگوں کو دیکھا رات رات بھر حاجیوں کو کیا کر رہے ہیں، علاقے جمع کر رہے ہیں، ویکسینیشن کرا رہے ہیں، سامان کر رہے ہیں، اور خود کی فجر غائب اور عشاء نہیں پڑی. پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں. تو یہ خدمت کے اجر تو ہے، لیکن خود کا بھی کچھ سٹیپس ہونا چاہیے. یاد رکھیے اللہ رحم کرے، اور یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. یاد رکھیے ہدایت اس کے ہاتھ میں. یاد رکھیے حدیث میں نا اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے بیچ میں انسان کے دل ہوتا ہے، اور جدھر چاہے اس کو پھیر دیتا ہے. واقعی میں ایسی معاملہ ہے. میں خود جانتا ہوں. میں نے ایک سفر کیا تھا اور اس سفر میں نے لوگوں کو دیکھا. بڑی تعجب خیز بات تھی. لوگ سفر میں تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، اور جو ان کو لے جا رہے تھے بڑی خدمتیں کر رہے تھے، بڑی سہولتیں فراہم کر رہے تھے، لیکن آپ یقین جانی عمرہ کرنا اور حج کرنا تو دور تھا، وہ ایک نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. ایک نماز بھی نہیں. پانوں کے اور تمباکو کے ڈبے اسمگل کیے جا رہے، ایک طرح سے چپ چپ کے لے جائے جا رہے ہیں. ہاتھوں میں چاندی اور سونے کے چھلے اور گلوں کے اندر سونے کی چین دیکھا میں، اور پان ٹپک رہا مجھ سے. اور حاجیوں کی تیاری کرا رہے، حاجیوں کو سفر کرا رہے، حاجیوں کو سہولتیں دے رہے، رات بھر جاگ کے ان کے کھانے بنا رہے. لیکن افسوس کی بات ایک نماز کی توفیق نہیں تھی. ایک نماز نہیں معلوم. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان سے بات چیت ہوئی ایسی، بولے 25 سال سے آ رہا ہوں. صاحب بولے کتنے سال سے؟ 25 سال سے لوگوں کو لا رہے حج کے لیے. وہ حدیث میں ہے نا، بولے اجر ملتا، بولے تو اپنے کو ملنے والا ہے. بولے تو بمبئی وغیرہ کے دکھ رہے تھے آواز وغیرہ، مطلب بات چیت کی وجہ سے اپنے کو ملنے والا ہے، بولا اجر. تو ان کے ساتھ میں جو صاحب تھے بولے یہ واقعی میں 25 سال سے آ رہا ہے، یہ بہت پرانا آپریٹر ہے بولے ایک، لیکن یہ کبھی ایک نماز کو بھی نہیں آتا حرم میں. بولے اور اس نے عمرہ ایک نہیں کیا آج تک. کم از کم یہ تو ہوتا نا کہ عمرہ کر لے. حج میں ٹھیک ہے، حج کی مصروفیت کی وجہ سے شاید یہ بولے کہ میں فزیکلی اتنا فٹ نہیں ہوں، کئی بار کر لیا. اس نے عمرہ بھی نہیں کیا. حج تو یہ حج کو لاتا ہے، لیکن نہ اس کا خود کا حج ہوا، نہ اس نے عمرہ کیا. آپ سمجھ رہے بات؟ تو میں یہ حدیث تو سنا رہا ہوں کہ حاجی کی سامان سفر اور خبر گیری کرنا، لیکن خود کی نماز غائب ہے، خود توحید پر نہیں ہے، تو یہ سب اجر نہیں ملتا پھر ان چیزوں کا. یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ حدیث سن کے لوگ خوش ہو جائے. تو جو لوگ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں نا، سلام ہے آپ کے جذبے کو، لیکن خود کی آخرت بھی تیار کرنا ضروری ہے. پتہ چلا حاجیوں کو چھوڑنے ممبئی جا رہے، آپ کی نماز غائب. حاجیوں کی مدد کرنے نکلے، ان کی گھر والوں کی خبر گیری لے رہے ہیں، اور آپ کی نمازیں اور توحید میں خلل. ویسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. 9 وہ پوائنٹ جس کے کرنے سے یاد رکھیے ایک انسان کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. 9 پوائنٹ کا ہے جو ہمارا، وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا انسان کو حج و عمرے کے برابر ثواب دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند ابو یعلا کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں، مگر اس کی طاقت نہیں ہے میرے پاس. فزیکل اسٹرینتھ نہیں تھی، یا پھر ہتھیار نہیں ہوں گے، ویپن نہیں ہوں گے، طاقت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی باحیات ہے؟ مطلب دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، باحیات ہے؟ سنیے، باحیات ہے. تو اس نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جاؤ اس کی خدمت کرو، حاجی معتمر اور مجاہد کہلاؤں گے. جاؤ اس کی خدمت کرو، حاجی بھی کہلاؤں گے، عمرہ کرنے والے معتمر بھی کہلاؤں گے،
اور جو ہے مجاہد بھی کہلاؤں گا. تم آئے ہو یہ نیت سے کہ حق کے لیے لڑو، لیکن تمہارے پاس جسمانی ہتھیار نہیں ہونے سے کمزوری ہے، تو کیا کرو؟ تو کہا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو کہا ماں زندہ ہے. تو کہا جا اس کی خدمت کر، اور تو حاجی بھی کہلائیں گا، معتمر بھی کہلائیں گا، اور مجاہد بھی کہلائیں گا. جا والدین کی خدمت کیا مخاوت آپ دیکھی. ابھی کتنے میں نے سمجھتا ہوں 10 پوائنٹ میں سے تقریباً یہ 9واں پوائنٹ چل رہا، تقریباً 7 پوائنٹ تھے، اور کہیں نہ کہیں نماز سے ریلیٹڈ ہی تھے. یہ والدین سے ریلیٹڈ آ گیا. کتنی بڑی بات ہے. والدین گھر میں موجود ہیں، پیسے نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کے ساتھ ان کی خدمت کر کے ہم حج کا اور عمرے کا، مجاہد کا اور سب کا ثواب لے سکتے. لیکن افسوس کی بات ہے، اللہ کی توفیق ہی نہیں. یہ تو رونا رو رہے کہ اللہ پیسہ دیں گا تو حج عمرہ کر لیں گے، لیکن جو آلریڈی تم کو اجر دے سکتا ہے ان کی خدمت کر کے حج عمرے کا ثواب وہ نہیں لینا ہے. تو کہا جا تو یہ کر، تو حاجی بھی کہلائیں گا، معتمر عمرے کرنے والا بھی کہلائیں گا، اور ساتھ میں تو مجاہد بھی کہلائیں گا. کیا مقام ہے والدین کا. میں سمجھتا اسے پتہ چلتا ہے، اور یہ بات میں بار بار آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کا مقام، مرتبہ، حسن سلوک کسی کے ساتھ ہے، فرمانبرداری کسی کی ہے، خدمت ہے، تو کون ہے؟ ماں اور باپ، والد، والدہ اور والد. یاد رکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے یہ موقع، ہم اس کو ہاتھ سے ایسے ہی جانے دیتے ہیں، اور جانے کے بعد پھر پچھتاتے ہیں. اچھا کچھ ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں ان کو واقعی میں ہماری فائنینشیل ایڈ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ خود مالدار ہوتے ہیں. دو اچھی بات کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے کلام کی ضرورت ہوتی ہے، وقت دے کر ان ڈیڈیکیٹڈ ان کے ساتھ بیٹھنے کی ہوتی ہے، ان کو اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال کر بزنس کی مصروف، پتہ نہیں کیا کیا مصروفیتیں ہمارے پاس ہے، جیسا انہوں نے ہماری پرورش میں کیا، بس اتنا کرو آپ، وہ بھی کافی ہوتا ہے. تو ان کے حسن سلوک کر، ان کی خدمت کر، تو حاجی بھی کہلائیں گا، معتمد بھی کہلائیں گا، اور مجاہد بھی کہلائیں گا. یہ درجہ ہے والدین کا. یہ 10واں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہمارا، کیا عمل ہے جس کے کرنے سے حج عمرے کا ثواب ملیں گا. یہ 10 میں نے سلیکٹ کیا ہے، یہی 10 نہیں اور بھی بہرحال آتے ہیں. 10 پوائنٹ دیکھیں گے. 10واں پوائنٹ ہے اولاد کا اپنے والدین کی طرف سے حج کرنا. اولاد کا اپنے والدین کی طرف سے حج کرنا، یہ عام زبان میں کہوں کسی بھی مومن کا کسی مومن کے لیے حج کرنا، وہ بھی اس کو حج کا ثواب دے دیتا ہے. جیسا والدین گزر گئے، حج نہیں گئے، تو آپ حج کر لیں. والدین ہے لیکن صحت ساتھ نہیں دیتی ان کا، تو آپ ان کے بدلے حج کر لیں. سمجھے نا، یہ بھی اس میں انکلوڈ. والدین ہے لیکن کسی وجہ سے وہ مجبور ہے، ایسے ملک ایسے زمین میں جہاں سے ان کو اجازت نہیں ہے، ویزا نہیں ملتا ہے، تو آپ کر دیں، یہ بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں. بہرحال تو آپ کسی کے بدلے کر لیں، گزرے ہوئے یا مجبور والدین کی طرف سے جس بھی وجہ سے ہو، تو اس کا بھی اجر ملتا ہے. آئیے ابو داؤد کی روایت، حدیث کے الفاظ سنیے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی وہ کہتے ہیں، عاص بن وائل نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی. ایک شخص تھے عاص بن وائل، انہوں نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت، مطلب مرنے کے بعد بولا تھا کر دینا، ول تھی ان کی. تو اس کے بیٹے ہشام نے 50 غلام آزاد کیے، اور اس کے بعد اس کے دوسرے بیٹے عمرو نے ارادہ کیا کہ باقی 50 کو میں اس کی طرف سے آزاد کر دیتا ہوں. پھر انہوں نے کہا ہم رکتے ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے کو پوچھنا لیں. چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے باپ نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی، تو ہشام نے اس کی طرف سے 50 آزاد کر دیے ہیں، اور 50 غلام ابھی آزاد کرنے باقی ہیں، تو کیا میں انہیں اس طرح سے آزاد کر دوں، مطلب جیسا انہوں نے کیا 50 میں بھی کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا حج کرتے تو اس کو ثواب پہنچتا. تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، تمہارے والد نے 100 غلام آزاد کی وصیت کی، 50 ہو گئے، 50 کروں، تو اگر تمہارے والد مسلمان ہوتے تو ان کو کیا کیا ثواب ملتا؟ مطلب مسلمان ہوتے اور پھر تم ان کے طرف سے غلام آزاد کرتے، صدقہ کرتے یا حج کرتے تو اس کو ثواب پہنچتا. تو یہاں بتا دیا گیا کہ اگر والدین گزر جائے تو ان کے بدلے میں آپ حج کر سکتے ہیں، کنڈیشن یہ ہو کہ وہ مسلمان ہو. سمجھ رہا؟ تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے. تو والدین گزر جائے، زندگی میں پیسہ نہیں کر سکے، پیسہ تھا توفیق نہیں تھی، نہیں کر سکے. والدین زندہ لیکن بیماری کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے، جا نہیں سکتے. والدین زندہ لیکن ایسے علاقے میں جہاں سے ان کی اجازت نہیں ہے، تو آپ ان کے بدلے میں حج کر دیں. انشاءاللہ عزیز اس شخص کو، آپ کے والدین کو حج کا مل جائے گا. بلکہ جیسے میں نے کہا، کوئی بھی مومن کسی مومن کی طرف سے حج عمرہ کر دے، جو عمرہ کر رہا ہے اس کا پہلے سے عمرہ ہونا کنڈیشن ہے، اور جو حج کر رہا ہے پہلے سے اس کا حج ہونا کنڈیشن ہے، تو انشاءاللہ عزیز وہ کسی دوسرے مومن کی طرف سے حج اور عمرہ
کر سکتا ہے. جس کا خود کا حج اور عمرہ نہیں ہوا وہ کسی اور کا حج اور عمرہ نہیں کر سکتا. حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے آپ کا عمرہ پہلے ہونا ضروری ہے, جو بدل کر رہا ہے عمرہ بدل جس کو کہتے ہیں, اور جو حج بدل کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے وہ خود حج کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ضروری ہے. تو والدین کو بھی اجر اور ثواب ملتا ہے. کسی مومن کا حج کسی مومن کے لیے کیا جائے اس کو بھی اجر اور ثواب الحمدللہ ملتا ہے. تو بہرحال یہ 10 پوائنٹ تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے رکھوں. وہ اعمال جس کو کرنے سے ایک انسان کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو چاہے وہ بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتے ہو, مشکلات حالات کی وجہ سے نہیں جا سکتے ہو, پیسوں کی وجہ سے نہیں جا سکتے ہو, تو موقع ہمارے پاس ہے. ہم بغیر گئے کے بھی بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو یہاں رہ کر کے بھی اس کے برابر اجر و ثواب لے سکتے ہیں. پھر جب اللہ موقع دے تو چلے بھی جائیں گے انشاءاللہ. وہ تو ہے ہی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ عمل کر لے تو حج کرنا نہیں, یہ عمل کر لے تو عمرہ نہیں کرنا, لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ کرتے رہیں تاکہ اجر اور ثواب تو ملتا رہے. اور اگر آپ نے حج عمرہ کر بھی لیا ہے تو یہ عمل کو اور اضافہ کرے تاکہ درجات اور بلند ہو ہمارے. تو بہرحال یہ وہ 10 اعمال تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے رکھوں, جن کے کرنے سے کرنے والے کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. بہرحال اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اجر بڑھتے جائیں, ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں, تو ہم یہ سارے اعمال کو جتنے اعمال ہو سکتے ہیں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں. اور خاص طور سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے تھے کہ ہم حج کو نہیں جا سک رہے ہیں, عمرے کو نہیں جا سک رہے, کیا کریں, غربت کی وجہ سے نہیں جا سکتے. تو میں نے سوچا وہ پوائنٹ سامنے رکھ دوں جس کی وجہ سے اگر نہ بھی جا سکے غربت کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, تو اجر و ثواب تو انشاءاللہ عزیز یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے ملک میں جہاں پہ پا سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز. اسی پہ اپنی بات کو میں بہرحال ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت ہمیں جو ہے نصیب عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم کو پے در پے عمرے اور حج کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے نہ سمجھو یا کوئی سوال ہو تو پوچھ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, کسی نے ایک سوال کیا ہے, کیا رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان عمرہ کرتا ہے رمضان کے اندر تو اس کو جیسا ایک انسان حج کرتا ہے جتنا اجر ملتا ہے, اس انسان کو جو عمرہ کرے رمضان میں اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے اندر. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس پہ سے حج ساقط ہو جاتا ہے, مطلب اس کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا میننگ نہیں ہے. حج تو اس کو جب موقع ملا کرنا ہی ہے, بٹ ابھی چونکہ رمضان میں عمرہ کر رہا ہے تو حج کے جیسا, حج کے برابر, حج کے جتنا انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا, یہ اس کا معنی ہے. لیکن اس سے حج ختم نہیں ہو جاتا, حج کا فریضہ باقی رہے گا, جب موقع ملے زندگی میں اس کو حج بھی کرنا پڑے گا. یاد رکھیں. شیخ آپ نے کہا کہ ابھی کووڈ کا پینڈیمک چل رہا تھا تو کچھ لوگ حج نہیں کر پائے, لیکن دوسری اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کووڈ کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے تو موت کے منہ میں چلے گئے, جو مطلب غریب لوگ تھے اور ان کے جو رشتہ دار تھے جنہوں نے حج کے لیے پیسہ جمع کیا تھا, مطلب تو انہوں نے ان غریب رشتہ داروں کی مدد نہیں کی. وہ مطلب وہ صرف حج کا ہی سپنا دیکھ رہے تھے. کہ تو مجھے یہ جاننا تھا کہ حج زیادہ بہتر ہے کہ ایسے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اسلام یہی سکھاتا ہے کہ غریب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے, تو کیا ضروری ہے اس کے اندر؟ میں نے سوال کیا کہ پینڈیمک میں یہ تھا کہ کچھ لوگ بیماری سے موت کی گھاٹ چلے گئے, مطلب اتر گئے بیماری کی وجہ سے, ان کو موت آ گئی. دوسری جگہ ایسا بھی ہوا کچھ جگہ کہ کچھ رشتہ دار تھے ان کے پاس پیسہ تو تھا لیکن وہ حج کے لیے جمع کیا تھا انہوں نے. ابھی غریب رشتہ دار مر رہے تھے لیکن انہوں نے وہ پیسے کو خرچ نہیں کیا, یہ تو انہوں نے حج کے لیے جمع کیا تھا. یا ان کے لیے افضل تھا کہ وہ غریب رشتہ داروں کی مدد کرتے اس پیسے سے بنسبت یہ کہ وہ حج کے لیے اس کو جمع کریں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. آپ نے کعبے کی طرف دیکھا اور یہ کہا ہے کعبہ تو مقدس ہے محترم ہے, لیکن دنیا میں تجھ سے بھی زیادہ مقدس و محترم ذات رہتی وہ ہے ابن آدم, انسان. آپ سمجھ رہے؟ کعبہ مٹی اور پتھر کا بنا ہوا ہے, یاد رکھیں. آپ سمجھ رہے؟ لیکن انسان اہم ہے. تو اگر کوئی یہ کر رہا تھا کہ پیسہ جمع کر رہا تھا کہ حج اور عمرے کو جاؤں, اور یہاں کوئی انسان کووڈ سے یا اس کو ضرورت تھی کہ اس کے پیسہ لگا کے اس کا علاج کروایا جائے,
تو یہ اس کے لیے افضل تھا کہ وہ پیسے کو علاج کے لیے خرچ کرے تھا جمع کرنے کے بدلے، اس لیے کہ حج اور عمرہ اگر اس کی تقدیر میں تھا تو وہ کر ہی لیتا تھا. آج جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ بیماری کا علاج تھا، وہ اگر کرتا تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوتا. لیکن لوگ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. میں نے یہاں تک دیکھا لوگ دھوکہ دے کر، بینکوں سے ادھار لے کر، سودی قرض لے کر، اس کی ٹوپی اس کے سر ڈال کر پڑوسی کا خالی پلاٹ بیچ کے حج کو جا رہے ہیں. ہاں خالی پلاٹ ہے، تھوڑے دن دیکھے بیچے حج کو نکل گئے. 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا پرائیویٹ حج کر کے آ گئے اور وہ پریشان ہو رہا اور بول رہے کیا حج کو جا کے آ گئے. کچھ لوگوں کا تو حال یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں سچا واقعہ. ایک صاحب تھے، ان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ بھائی فلاں صاحب حج کو جا رہے، ہر 5 سال میں حج کو چلے جاتے، اور معاملات تو اتنے خراب کہ سنستھا چلا رہے، سوسائٹیاں چلا رہے، لوگوں کو پیسے کھا گئے، ٹیچرز کا یہ کھا گئے، اس کا فلاں کھا گئے، پیون بول کے رکھ لوں گا بول کے 2 لاکھ کھا گئے، ٹیچر رکھ لوں گا 50 لاکھ کھا گئے، یہ سب کر رہے. تو حج کو جا رہے بولے حج قبول ہوتا ہے کیا؟ جب وہ صاحب تک بات پہنچی تو بولے میں حج اسی لیے تو کرتا، بولے کہ حج سے کیا ہوتے گناہ معاف ہو جاتے، اس لیے بولے تو 5 سال کو حج اس لیے کرتا ہے کہ 5 سال میں جتنی رشوت خوری سود خوری کیا اس کا ختم ہو جانا. بولے تو یہ نیت سے تو جا رہا ہے، بولے ایسا کیسے نہیں ہوگا، بولے حدیث میں ہے. بولے آپ سمجھ رہے نا، مطلب وہ 5 سال تک لوٹتے لوگوں کو اور 5ویں سال حج کر لیتے. ریزن حج کرنے کا ہی تھا کہ میرے گناہ معاف ہو جائے. تو لوگوں نے حج کو سمجھا ہی نہیں. تو اگر ضرورت تھی انسانوں کو جو آس پاس کے زندہ تھے اور آپ حج کے لیے جمع کر چکے، آپ مکلف نہیں تھے نا. آج تو جیسا میں بولوں کہ میں اتنا پیسہ جمع کر رہا کہ میں زکات دوں یہ سال. اب زکات کا ایک نصاب ہے نا، اب وہ جمع کرنے میں یہ ہوگا کہ گھر میں ضرورت پڑی لوگوں کو، بیماروں کو، ان کو آپ بنائے نہیں، میں نہیں زکات دینا میرے کو یہ سال. یہ کون سی عبادت ہوئی جس کے لیے آپ انسانوں کی جانوں سے کھیل رہے، لہٰذا اس کو لگا دیتے. اچھا اس میں کیا ہوتا معلوم کے بعد میں، جیسا آپ نے کہا کہ انہوں نے پیسہ جمع کیا حج کے لیے، بیمار رشتہ داروں کو لگایا نہیں بلکہ جمع کر کے رکھا، بیچارے مر گئے. تب مرنے کے بعد تو کیا بولیں گے، اچھا وہ نہیں لگایا، میں خاموں کا حج کے پیسے چلے جاتے وہ بچتا بھی نہیں تھا. تو گویا اس کو پہلے سے معلوم تھا مرنے والا، اس لیے نہیں لگایا. مطلب بات ایسی کرتے لوگ. تو بہرحال یہ عقل مندی سمجھداری کا تقاضا یہ ہے، یاد رکھیے کہ انسان جو آپ کے بازو ہے وہ افضل ہے. یاد رکھیے اس سینس میں کہ آپ تو عبادت کے لیے جا رہے جو کہ آپ کے لیے ابھی فرض بھی نہیں ہوئی نا، جمع کر رہے آپ تو ابھی. ہاں تو آپ کا کام تھا اس غریب رشتہ دار کی مدد کرتے جو واقعی میں تنگ دستی سے گزر رہا تھا، حتیٰ کہ آپ نے سکا کہ مر بھی گئے لوگ اس کے اندر، لوگوں نے مدد نہیں کی. تو بولے پیسہ حج عمرے کا ہے، میں کسی کو دے نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گا اگر اپنے نظر مانگ کے بھی وہ پیسہ رکھا تھا تو اپنی نظر کو توڑ دیتے، اس کا کفارہ دیتے اور لوگوں کی مدد کرتے. ہوتا ہے نا کبھی یہ 10,000 نظر کا ہے، نظر مانگ لی کہ وہاں دوں گا. آج ضرورت ہے اس بھائی کو، وہ جس کو دینا ہے وہ تو بعد میں ہے، تو نظر توڑ سکتے. آ جاؤ اس نظر منت کو توڑ کے اس کی مدد کرنا چاہیے تھا. بٹ یہ بہرحال جس کو کہیں گے سمجھداری تقاضا ہے. لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے اور لوگ اپنی منمانے طریقے سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے. میں نے مثال دی 5 سال لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، پھر حج کو جا کے آ رہے ہیں یہ سوچ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو ویسے ہی لوگوں نے پیسہ جمع کیا تو ان کا کام تھا پیسے جمع کرنے کے بدلے ان رشتہ داروں کی آج جنرلی ضرورت تھی تو ان کی مدد بہرحال کرتے تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوتا. اگر وہ مر بھی جاتے تو آپ کو اس کا اجر تو ملتا کہ آپ نے ان کو بچانے کی کوشش کی. یہ تو اصل چیز ہے. بہرحال اس طرح سے انہوں نے کرنا چاہیے تھا. سوال کیا انڈیا میں کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جہاں 7 بار جانے سے لوگ کہتے ہیں الحمدللہ ایک حج کا ثواب مل جاتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے حج کا ثواب حج اور عمرہ کرنے سے ملے گا پہلا، یا حج کا ثواب یا حج کے برابر ثواب یا عمرے کے برابر ثواب ان عمل سے ملے گا جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. اس کے علاوہ نہیں ملتا. حج اور عمرے کا ثواب یا تو حج اور عمرہ کرنے سے سیدھا، یا وہ اعمال جو قرآن و سنت نے بتا دی کہ ان کے کرنے سے حج کا اور ان کے کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے، اس سے ملیں گے. اس کے علاوہ کوئی طے نہیں کر سکتا ہے کہ کسی جگہ جانے سے حج عمرے کا ثواب ملیں گا. لیکن یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی، میں نے خود سنا ہوں کہ فلاں مقام ہے ہندوستان میں، وہاں اگر 7 بار گئے تو حج کا ثواب ملتا ہے. بالکل ڈھکوسلی، ایک دم ہی فالتو، اور فالتو سے بھی گری ہوئی اس کو میں فالتو بولتا ہوں. فالتو بات ہے ایک دم، کوئی حقیقت نہیں اس بات کی. ایک دم سڑی ہوئی بات اور ایک دم سڑے ہوئے دماغ سے اس نے کہی. کیونکہ یا تو اللہ کی گھر کی زیارت اس کا اجر دے سکتی ہے، یا وہ عمل جو قرآن و سنت بتائیں گے دے سکتی ہے. وہاں کہیں بھی کسی اور مقام کی زیارت پر حج عمرے کا ثواب تو مل ہی نہیں سکتا ہے. باقی تمام اجر جس سے حج عمرے کے برابر ثواب مل رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہی، نماز سے ریلیٹڈ ہے، روزے سے ریلیٹڈ ہے نا، یہ کرنے سے جہاد سے ریلیٹڈ. لیکن کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ کسی در اور کسی دیوار پر تم 7 بار جا کے آ جاؤ تو مل جائیں گا. تو یہ جس نے بھی کہا بہت ہی فالتو بات کی. بلکہ میں تو یہاں تک کچھ علاقوں میں جانتا ہوں وہ کہتے ہیں یہاں اگر جمعہ پڑھ لے سال میں 1 مرتبہ تو بولتے حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ایک دن آتا ہے کوئی اجتماع ہوتا ہے کہیں ایک علاقے میں تو بولتے یہاں نماز جس نے پڑھ لیا تو حرم میں نماز پڑھنے کے برابر ثواب. یہ سب بالکل فالتو بات ہے. جس نے بھی بات کی
بالکل بے بنیاد اور فالتو بات ہے، اس کی کوئی اصل اور اس کی کوئی سند نہیں ہے. جس نے ایسا عقیدہ رکھا اس نے کفری عقیدہ رکھا ہے. جس نے ایسا عقیدہ رکھا کہ اللہ کے گھر کے علاوہ بھی کہیں جا کے 7 بار زیارت کرنے سے اس کا حج یا عمرہ ہو جاتا ہے، اس نے کفری عقیدہ رکھا، بلکہ سادہ کفر نہیں، کفر اکبر والا عقیدہ رکھا. ایسے آدمی کو یاد رکھیے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، چونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے گھر کے علاوہ بھی کچھ جگہ ایسی جن کی زیارت کرنے سے اس کے برابر ثواب ملتا ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے. تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہی اجر دیں گا حج عمرے کا، یا اس کے علاوہ جو بات قرآن و سنت نے بتائی اس میں اس جیسا ثواب ملے گا. لیکن کسی اور مقام اور در پر جانے سے ایسا ثواب ملنے کا عقیدہ رکھنا کفریہ اور کفر اکبر والا عقیدہ ہے، یاد رکھیے. ایک میرے 2 سوال ہیں. پہلے سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ حج بدل کرنے کے لیے جس شخص کو بھیج رہے ہیں اس کا عمرہ یا حج ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کسی نے لا علم میں ایسا کر لیا ہو جس کو پتہ نہ ہو کہ یہ کنڈیشن ہے، تو ان کے حج کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا کہ عمرہ بدل کرنے کے لیے عمرہ ہونا ضروری ہے اور حج بدل کے لیے حج ہونا ضروری ہے. تو اگر کسی نے کسی کا عمرے بدل کر لے جبکہ اس کا عمرہ نہیں ہوتا، یا حج بدل کر لے جبکہ اس کا حج نہیں ہوتا، تو کیا کرے؟ تو یاد رکھیے اس آدمی کا حج ہوا ہی نہیں، وہ اس کا حج ہو گیا. حدیث میں ایک شخص آیا جس کا خود کا حج نہیں ہوا تھا اور اس نے دوسرے کی طرف سے حج کر رہا تھا. جب اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ چلا، آپ نے کہا یہ تیرا حج ہوگا، اس کا حج نہیں ہوتا ہے. تو اسی سے میں کہوں گا اس کا حج نہیں ہوا، جس نے کیا اس کا ہو گیا. مطلب ایک آدمی چلا گیا بھائی آپ کے بدلے حج کرنے، اس کا خود کا حج نہیں ہوتا، جب اس نے حج کر لیا تو اس کا حج ہو گیا، ہو آپ کا نہیں ہوا. سمجھا بات؟ تو لہٰذا اس آدمی کا ہو گیا جس کے لیے وہ عمرہ بدل کرنے حج بدل کرنے گیا تھا، لیکن اس کا خود کا عمرہ حج نہیں ہوا تھا، تو اس کا ہو گیا عمرہ یا حج. اور جس کے لیے گیا تھا بدل کرنے اس کا نہیں ہوا، لہٰذا اس کو اگر کروانا تو پھر سے کروانا پڑے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حج کر لیا، عمرہ کر لیا، تو شاید وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا حج ہو گیا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر خواب میں کوئی دیکھ لے کہ میں نے عمرہ کر لیا حج کر لیا تو کیا ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ میں عمرہ حج کو جا رہا ہوں تو خواب تو اچھا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن بھائی کا سوال تھا کیا اس کا میننگ یہ ہے کہ اس کا حج اور عمرہ ہو گیا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. اس کو حج اور عمرہ کرنا پڑے گا. بہت سارے لوگ بھائی نے کہا کہ خواب میں اگر حج یا عمرہ دیکھ لے تو سمجھتے ہو گیا. نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں کہ کوئی دیکھے. ہاں خواب ایسا دیکھے اچھی بات ہے نا، خوشی کی بات ہے، لیکن اس سے آپ کا حج یا عمرہ ہوتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو لہٰذا یہ سمجھنا ہے کہ میرا حج اور عمرہ ہو گیا چونکہ میں نے خواب میں دیکھا، بالکل صحیح بات نہیں ہے. کسی نے ایک سوال کیا ایک شخص ہے جن کی حج کی استطاعت ہے اتنی کہ ایک شخص حج کر سکتا ہے، تو کیا وہ خود جائے یا اپنے والد صاحب کو حج کے لیے بھیجے؟ کیا درست ہوگا؟ اس میں بیوی کو بھی ڈال دیتا ہوں، بچوں کو بھی ڈال دیتا ہوں، اور بھی چیزیں اس میں انکلوڈ کر دیتا ہوں. یہ بات میں نے بہت کامن دیکھی ہمارے ملک میں. ہمارا جو ملک ہے انڈیا، اکنامیکلی ایک طرح سے یہاں کا مسلم طبقہ اتنا مالدار نہیں ہے جیسا یوروپ میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے نا، کینیڈا میں ہوتا ہے، اور اسی طرح دیگر ممالک میں ہوتا ہے. لوگ بڑے مالدار ہوتے ہیں، تو ایک بار وہ حج کو نکلتے تو پورا کھٹلا نکلتا ہے، پورا خاندان ہی حج کو آ جا رہا ہے. انڈیا میں حالت ایسے نہیں، ایسی حالت نہیں. اب سوال کیا ہے؟ لڑکے کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ایک آدمی کا حج کر سکتا ہے. سوال یہ تھا ابا کو کرائے یا خود کرے؟ تو میرا سوال یہ ہے زکوٰۃ آپ پر فرض ہے اور آپ پوچھ رہے ابا کی زکوٰۃ میں دوں گا جبکہ ان کے فرض ہی نہیں زکوٰۃ. مال جس کے پاس اتنا ہو جائے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو حج اس پر فرض ہوا، ابا پہ فرض نہیں ہوا. کیونکہ اگر وہ ابا کو یہاں حج کرا دیتا ہے تو ابا کا حج تو ہو جائے گا، لیکن اس صاحب کی تو پکڑ ہے چونکہ یہ اس کی استطاعت تھی، ابا کی نہیں تھی استطاعت جانے کی. دیکھیے ہم جس ملک میں رہتے اتنا پیسہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے. ایک صاحب میرے سے ملے، کہا بولے 5 سال ہو گئے حج کے پیسے جمع کر کے. بولا کیوں نہیں گئے؟ بیوی جان نہیں دے رہی. بولے اکیلے سعودی کا سفر انٹرنیشنل ٹائم لگائیں گے، میں بھی ساتھ چلوں گی. تو اس کے جمع کرنے میں بولے 5 سال نکل گئے. بولا آپ 5 سال سے گناہ گار ہو رہے ہیں. 5 سال سے آپ گناہ گار ہو رہے. کس کی وجہ سے گناہ گار ہو رہے معلوم؟ آپ کی بیوی کی وجہ سے اور آپ کی کمزور علمی کی وجہ سے. جب آپ پر حج فرض ہو گیا 5 سال پہلے جس کے پیسے بھی آپ نے جمع کر لیے، صرف بیوی کے لیے آپ کیوں رکے ہوئے؟ اپنا حج کر کے آیا تھا. نہیں بولے، اس نے بولی کہ اس کا حج پھر کب ہوں گا؟ پھر تو اگلی بار 2 کے پیسے تم سے جمع ہی نہیں ہوں گے. ارے بھائی 2 کے پیسے کے چکر میں اگر اس کی زندگی چلے گئی تو یہ تو گناہ گار ہوا نا، ابھی اس پر فرض ہو گیا نا. یہ انڈیا میں بڑا مسئلہ ہے کیونکہ دیکھیے یہاں اکنامیکلی لوگ ویک ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، تو ظاہر سے اتنا استطاعت نہیں ہے. اب میرے گھر میں فیملی میں 6 لوگ ہیں، اب 6 لوگوں کو میں حج کو نہیں لے سکتا ایک ساتھ سمجھ لی. تو کیا اس کا مطلب یہ میں بھی حج نہ کروں؟ میرے پہ فرض ہو گیا، میں نے کر لیا. جب آگے اللہ استطاعت دیں گا تو اور بھی لوگوں کو کروائیں گے. آپ سمجھ رہے بات؟ نہیں پھر بیوی کس ساتھ جائیں گے؟ بیوی شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے، بیوی اپنے والد کے ساتھ جا سکتی ہے، بیوی اپنے بھائی کے ساتھ مطلب ہم جو بعد میں میرے پاس پیسے جمع ہو گئے اور بیوی کو جانا ہے تو اس کے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے، اس کے پاس بھی ہوگا دونوں مل کر. ابا کے ساتھ جا سکتی ہے، کئی میرا مات ہے نا. اور بھی ٹھیک ہے اگلی بار میرے پاس ڈبل کے نہیں ہوں گے، لیکن اس کا یہ تھوڑی کہ میں سنگلی آج جب میرے پاس پیسے ہیں اکیلے کرنے کے وہ بھی نہ کروں.
تو یہ آپ کا جو سوال ہے کیا والد صاحب کو کراؤ یا خود کرو، تو بھائی تیرے پہ حج فرض ہوا تو تم حج کرو، والد صاحب کو. لیکن ہمارے پاس یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، اگر بیٹے کا پیسہ جمع کر بیٹا حج کو چل گیا، باپ کا جاتا، دیکھ لیے بیٹا دیکھو دیکھ لیے وہ جا رہا حج کو، تو باپ کو حاجی نہیں بنا رہا، خود حاجی کا لگا لیں گا، تیرے کو شرم نہیں آئیں گی کہ تیرے باپ کو لوگ سادہ آدمی بولیں گے اور تیرے کو حاجی بولیں گے، چل میرے کو بھیج چلا. اب استطاعت اس کی، حج فرض اس پہ ہوا، چلے گئے حضرت، ان کا حج تو ہو جائے گا، نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ ہو جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ استطاعت اس کی تھی، فرض اس پر ہوا تھا، اور ان کے لیے ابھی حج فرض ہی نہیں ہوا تھا. جس پہ فرض نہیں ہوا، یہ جن پہ فرض ہوا انہوں نے پیسے جمع کر کے ابا کو دے کے بھیج دیا. کیسا ہوں گا یار یہ؟ ماں باپ کا مقام ہے، ماں باپ کا درجہ ہے، لیکن یہاں مسئلہ انڈیویجول حیثیت کا ہے نا. جس کو حج، کس کو فرض حج، عاقل ہو، بالغ ہو، غیر بالغ ہو تو حج ہو جاتا ہے، ماں باپ کو ثواب ملتا ہے. تو عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، سفر میں آسانی ہو، اور طاقت ہو پیسے کی، جانے آنے کے سفر خرچ ہو، یہ سب ہونا نا. تو اب جب ابا پہ آنے جانے کے سفر خرچ فرض ہی نہیں ہوا، تو مطلب ان کے ہے ہی نہیں، تو ان پہ حج فرض نہیں ہوا. جب ان پہ حج فرض نہیں ہوا تو کس پہ فرض ہو گیا؟ بیٹے پہ، جس کے پاس طاقت ہے. اور بیٹا کیا کرا؟ خود جا رہا نہیں اور ابا کو بھیجنے کی بات کرا، یا بیوی کی وجہ سے وہ خود بھی نہیں جا رہا. یہ بالکل غلط ہے بھائی. جس کی استطاعت ہو گئی، جس پہ چیز فرض ہو گئی، وہ اس کو کر دے. اب جیسا اب میں ہوں، میں بول رہا ہوں کہ میری زکوٰۃ کا وقت آ گیا، 1 سال ہو گیا، لیکن ابا کی زکوٰۃ اب تک نہیں نکلی، تو میں ابا کی زکوٰۃ دوں یا میری زکوٰۃ دوں؟ ارے بھائی ابا کی زکوٰۃ تم کیسا دو گے؟ تم اپنی زکوٰۃ دو پہلے، اور اگر اس میں بھی پیسہ زیادہ ہے تو ابا کی بھی چکا سکتے، تمہیں غلط بات ہے. لیکن اپنا فریضہ چھوڑ کر کیسے ہم دوسروں کا کریں گے؟ شوہر پہ حج فرض ہو کے 5 سال ہو گئے، بیوی کی وجہ سے نہیں جا رہا کہ پیسے جمع کرا رہے، بھائی تیرے پہ ہو گئے، چلے جا، مر گیا تو کیا کریں گا؟ سمجھ رہے آپ؟ تو بہت خطرناک چیزیں یاد رکھیں. تو حج کو بلا وجہ تاخیر نہ کرے. تو ابھی جو آپ کا سوال تھا، اتنا ہی پیسہ ہے کہ بیٹا کرے یا باپ کرے، انکم بیٹے کی تھی تو پھر بیٹا کر لے. اتنا ہی پیسہ ہے کہ ایک آدمی حج کو جائے اور بیوی چاہے ساتھ چلے، لیکن شوہر کے اوپر حج فرض ہو گیا، اس کے پاس پیسہ بھی جمع ہوگا، تو بیوی شوہر کو نہ روکے، اللہ آپ کو بھی استاد دیں گا، اتنی دیں گا کہ دونوں جانا، پورے خاندان اور کھٹلے کو لے جائیں پھر بعد میں انشاءاللہ. لیکن ابھی جس پہ فرض ہوگا اس کو وہ کرنے دیں. خامو خواہ کی چوچلوں کی وجہ سے جو ہم نے بنا دیے کہ باپ کے بیٹا، باپ سے پہلے بیٹا کیسا حج کرے گا؟ کیوں باپ سے پہلے بیٹا زکات نہیں دے سکتا؟ بیٹے کو اللہ نے مال دیا تو دیں گا نا. کہ نہیں ابا نے زکات نہیں دیا آج تک، میں کیسا دوں گا ابا سے آگے جا کے؟ تو میں بھی زکات نہیں دے رہا. ابا نے نماز نہیں پڑھے ہمارے تو میں کیسے نماز پڑھوں گا اب تک؟ ابا سے آگے تھوڑی جاتے اپن. یہ نہیں ہے طریقہ اسلام میں. آپ پہ فرض ہو گئی، آپ کے لیے ضروری ہے، آپ وہ کام کر لے. ابا پہ جب ہوں گی ابا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے. اس نے سوال کیا، اگر کوئی حج کرنے کی استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، قیامت دن اس کے ساتھ اللہ کا کیا برتاؤ رہے گا؟ یاد رکھیے ایسے شخص نے جس نے حج کی استطاعت رکھتے حج نہیں کیا، اس نے ایک فریضے کو چھوڑا، اور فریضے چھوڑنے کے عوض جو بھی سزا ملیں گی اس کو بھی وہ سزا ملیں گی. فریضہ چھوڑنے کے عوض جو سزا ملیں گی اس کو بھی وہ سزا ملیں گی. مطلب ایک فریضہ چھوڑنے سے جو گناہ ملتا ہے، جو ملے گا اس کو بھی وہی گناہ ملے گا. یاد رکھیے. اس نے ایک سوال کیا مخروض کا حج قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے مخروض کا حج قبول ہو سکتا ہے اگر اس کو یہ امید ہے کہ آنے کے بعد وہ خرچ دے سکتا ہے، یا اس کو یہ امید ہے کہ اگر مر بھی جائے تو اس کی پراپرٹی وغیرہ اتنی جو کہ زندگی میں تو بیچے گا نہیں، بعد میں بیچ کے ادا ہو سکتا ہے، تو وہ بھی جا سکتا ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. جیسے مثال کے طور پر، اور آج کل تو قرض کے تحت ہی پورے بزنس چلتے ہیں. مطلب 10 لاکھ لینا ہے تو 10 لاکھ دینا بھی رہتا ہے. تو مخروض تو سارے بزنس مین رہتے ہیں آج کل، کیونکہ آج کل ٹریڈ ہی ایسا ہے، کیش میں نہیں ہوتا ہے. یا تو میں کسی کو سائٹ پہ مال دیتا ہوں 15 دن 1 مہینے کی، تو میں اس کے اوپر وہ ہوں تو وہ میرا مخروض ہے. یا کبھی میں بھی لیتا ہوں تو 1 مہینے کی سائٹ پہ لیتا ہوں، میں بھی دیتا ہوں تو 1 مہینے کی سائٹ پہ دیتا ہوں، میں ان کا قرضدار، وہ میرے قرضدار. ایک سسٹم بہرحال چلا ہے. تو یہ تو چھوٹا موٹا آگے پیچھے ہی تو سسٹم ہی ہے. لیکن ایک انسان مخروض اس ٹائپ سے ہے کہ 10 لاکھ روپے دینا ہے کسی کو، بزنس سے 10 لاکھ روپے آنا بھی ہے، اور وہ حج کو چلا گیا یہ امید سے کہ اگر مر بھی جاتا ہوں تو 10 آنا ہے، 10 وہ کرنا ہے، میرے وارث انشاءاللہ دے دیں گے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ایسا گیا کہ 10 دینا ہے کسی کے اور ابھی نہیں دینا ارجنٹ، مطلب وہ حج کو جا کے بھی آئے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے زندگی رہی تو ٹھیک ہے. اور اگر زندگی نہ بھی رہے، حج کو گیا اور اس کا انتقال بھی ہو جائے، تو پراپرٹی اتنی گھر وغیرہ بیچ کے دیا جا سکتا ہے، تو بھی ہو جا سکتا ہے. تو یہ مخروج کس قسم کا اس پر ڈیپینڈ ہے. ہاں ایسا قرضدار کہ جس کے قرض مانگنے والے دروازوں پہ دستکیں دے رہے ہو اور وہ ان سے بچنے کے لیے حج کو بھاگ جا رہا کہ چلو اتنا پیسہ ہے تو آپ نکل جاؤ حج کو، تو پھر تو کوئی بولیں گے یار یہ تو بالکل سے نہیں بچوں گا. اگر موت آ جائے نا تو مخروض کی جس کو کہیں گے معافی نہیں ہے. حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انسان شہید ہو جائے، پھر اللہ زندگی دے، پھر شہید ہو جائے، پھر اللہ زندگی دے کہ میں مخروض ہوں گا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. تو ویسا قرض کے تلے دبا ہے تو الگ بات ہے. یہ عام آج کل جو قرض ہوتے ہیں جس میں اس کے جانے کے بعد بھی اس کا دیا جا سکتا ہے، یا ایسی وصیت کر کے جاتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں حج میں جاؤں تو میری پراپرٹی وغیرہ اتنی کہ اس کو بیچ کے دیتے جائے، تو انشاءاللہ پھر اس میں مسئلہ نہیں. ایسا قرضدار بھی بہرحال پھر جا سکتا ہے. کسی نے سوال کیا ادھار لے کر حج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں ادھار لے کے بھی حج کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں.
سوائے اس کے کہ آپ کو ایسا لگے کہ ادھار دے ہی نہ پاؤں، لیکن آپ کو لگتا ہے ادھار دے سکتا ہوں. جیسا مثال کے طور پر ہر مہینے کی میری انکم 50,000 ہے، 25,000 گھر میں خرچہ ہو جاتا ہے، 25,000 میری سیونگ ہے. اب یہ 25 جمع کرتا ہوں تو 4 لاکھ جمع ہونے کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا، اور ہو سکتا ہے پھر وہ جمع ہوتے پھر کچھ خراجات نکال پھر جمع ہوتے. لیکن اگر آج کو مجھے 4 لاکھ دے دیتا ہے، یہ جو بھی حج کی قیمت ہوتی ہے لے لیتا ہوں میں، اس کے بعد 25 ہر مہینہ دے سکتا ہوں اس کو واپس. سمجھ رہے آپ بات؟ تو بہرحال وہ بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی نے ایک اور سوال کیا، حج کرنے کے بعد گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں یا گناہ صغیرہ؟ دیکھیے حج کرنے کے بعد ایک انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا جیسے اس کے ماں نے اس کو آج پیدا کیا، مطلب اس کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں حج کرنے والے کی، بات یاد رکھیں. لیکن سوال تھا گناہ کبیرہ یا صغیرہ. یاد رکھیں بہت سارے گناہ کبیرہ بھی سے معاف ہو سکتے ہیں جو اللہ کی ذات کے متعلق کیا اور اب اس نے عقیدے کو اپنے معاملات کو بدل لیے. لیکن معاملات جہاں ہوتے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، اس کو تو آپ کو نپٹانا ہی پڑتا ہے. جیسا کسی سے ادھار لیا تھا، حدیث میں کیا شہید ہو جائے پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو، تو بھی ادھار ہے تو معاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں کبیرہ بھی کچھ شامل ہے، صغیرہ تو شامل ہی ہے. یاد رکھیے کبیرہ میں جس نے بتا اللہ کے ساتھ اس نے کچھ گناہ کیا تھا، توبہ کرتا ہے، حج کو جا کے آتا ہے، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن کچھ گناہ ایسے جو بندوں کے ساتھ معاملات کے وہ معاف نہیں ہوتے. بھائی اس کو توبہ کرنا پڑیں گے اور چیزوں کو لوٹانا پڑیں گا، جو بھی اس کا طریقہ ہے وہ ڈسپوز کرنا پڑے گا احسن طریقے سے، تبھی وہ معاف ہوتے ہیں. حج سے بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. کسی نے سوال کیا کہ کچھ لوگ حج وغیرہ کو جاتے ہیں، عمرہ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی جو عشق مزاجیاں تمباکو نشہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ اکثر ڈھکی چھپی باتیں ہیں جو بتائی نہیں جاتی. زیادہ تر لوگ ٹریول سے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اکثر یہ زیادہ تر ہوتا ہے. مہربانی فرما کے اس معاملے میں نصیحت کیجیے اور احتیاط بتائیے. دیکھیے یہ بات بالکل جو انہوں نے کہا تمباکو عشق مزاجیاں یہ وہ حج میں بھی چالو ہے بھائی، مطلب میں اس میں چھپا نہیں سکتا یہ بات، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں. ان ایام کے اندر جو ہوٹلوں میں لوگ رکتے ہیں، ان ہوٹلوں کی بھی آپ چھت پہ چلے جائے تو آپ کو کپلس ملیں گے جو غیر شادی شدہ ساتھ بیٹھے ہوئے، وہ ان کے ساتھ حج کو آئی ہوئی ہے، یہ ان کے ساتھ حج کو آیا ہوا ہے. اور حج کو آئے ہوئے اور کیا کر رہے ہیں مانا ہوگا، ہوٹل کے اوپر غیر محرم دو لوگ ہوٹلوں میں جا کے اوپر بیٹھتے ہیں. بالکل نون فیکٹ ہے، مطلب اس میں کوئی ڈھکی چپی اور دو رائے نہیں. اس میں کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا جس کو اب علم ہی نہ ہو، اس نے دنیا کو دیکھا ہی نہ ہو اور سب اس کو اچھی اچھی چیزیں دکھی ہو زندگی میں تو بڑی اچھی بات ہے. تو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں. حج میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں جو حج کی نیت سے نہیں آتے لیکن حج کو لائے جاتے ہیں. امی کے ساتھ آ گیا، ابا کے ساتھ آ گئی، دل نہیں تھا اس کا، کیونکہ ابھی تو گناہ کرنا تھا نا اپنے کو، گناہ کے بعد حج کو آنا تھا اپنے کو، پہلے لالی نہ تو اٹھا کے جوانی میں. تو یہاں یہ ایسے لوگ جب آ جاتے ہیں نا بہت برائیاں ہوتی، اتنی برائیاں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اب ہم لوگ وہ لوگ نہیں ہے کہ شتر مکھ ایسا مٹی میں منہ ڈال دیا، آنکھیں چھپا لی تو ہم کو لگ رہا ہے شیر چلا گیا. شتر مکھ معلوم نا آپ کو، اس کے پیچھے کا شیر لگ گیا تو کیا کرتا ہے، ریت میں منہ ڈال دیتا، اس کو لگتا ہے شیر چلا گیا، چونکہ اس کو دکھ رہا نہیں. ہم لوگ پریکٹیکلی رہے، ہوٹلوں میں ہم نے دیکھا اور اتنی برائیاں دیکھی کہ تعجب ہوتا تھا لوگ حج کو آ کے بھی یہ کرے. ایسا میں نے کہا نا، ایک صاحب سے ملاقات ہے 25 سال کو، آ رہے عمرہ نصیب تو عمرہ حج تو دور کی بات، نماز تک نہیں پڑھتے کبھی. حرم میں نماز نہیں پڑھنے کا الگ وجہ سے، کچھ لوگ عقیدے کی وجہ سے، لیکن یہ نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ حرم میں نہ غیر حرم میں. اور ٹریول لے جاتے ہیں، حقوق کی پارٹیاں چلتی تھی، تمباکو کی مجلسیں جم رہی ہے حج اور ٹور آپریٹرز کی، جس میں وہ آس پاس کے جو حاجی کو چاہے جو عادی ہے وہ بھی اس میں لگے ہیں. اسی طرح دوسری دیگر برائیاں اتنی ساری کہ جس کی میں آپ کو لمٹ لیس بتا نہیں سکتا ہوں. اتنی کہ مطلب حج کمیٹی سے جو لوگ جا رہے ہیں، اگر ان کے کیمپس اور خیموں کا آپ حال دیکھ لیں گے، اگر اس میں با اخلاق باشعور لوگ نہیں ہیں تو ایک ایک روم میں انہوں نے 3 مردوں کو گھسیڑ دیا، اور جو محرم بھی نہیں ایک دوسرے کے. اب جس کو شعور ہے، پیسہ نہیں تھا چلے گئے، پردے لگا لے رہے ہیں، کچھ تو کور کر رہے ہیں. یہاں تو کچھ بھی باقی نہیں کچھ لوگوں کے پاس، مطلب ایسا ہو کہ بھیڑ بکریاں پوری ایک ساتھ بھری ہوئی ہے. آج سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے حج تمتع سے منع کر دیا تھا. ریزن بینگ تھا آدمی عمرہ کر لیتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد پھر فارغ ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، پھر حج کے لیے انتظار کرتا ہے. ہو رہتا خیمے وغیرہ چھوٹے تھے، لوگ جو ہے شادی شدہ بھی ہوتے تو ہم بستری وغیرہ کرے، جس سے بے حیاں سامنے آ رہی تھی. حضرت عمر نے کہا کہ بالکل مجھے پسند نہیں لوگ ایسا کریں، مت کرو یہ والا، مطلب آؤ اور عمرہ اور حج ایک ساتھ کرو. یہ رکنے میں کیا ہوتا ہے، حلال ہونے میں دوسرے پرابلم چالو ہو رہے ہیں. غربت تھی نا اس زمانے میں، ٹینٹ ڈالنا ہی مشکل ہوتا تھا لوگوں، تو بے حیاں ہو رہی تھی، جبکہ وہ میاں بیوی تھے. تو آپ نے پسند نہیں کیا اس عمل کو، سمجھ رہے بات. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں، بڑا عجیب مسئلہ ہے ادھر. تو بہرحال ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، گورنمنٹ کے بھی اس پہ اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. سعودی گورنمنٹ تو بہرحال بہت سارے اسٹیپس لیتی ہے، ہم نے وہاں ان کو بھی وہ کیا تھا کہ بھائی یہ کیا آپ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، آپ کا بھی کام ہے. تو آن پیپر تو بتایا جاتا ہے ایک ہی کپل یا ایک ہی اس میں لوگ رہتے ہیں،
لیکن آف دا پیپر آف دا ریکارڈ ایسا ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ گھر لے کے ایک ایک روم میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. پرائیویٹ آپریٹرز بھی یہ کرتے ہیں, یاد رکھیں. تو بڑا عجیب و غریب حال ہے, یاد رکھیے. تو بہرحال ہم کو یہ سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے. حج یہ نہیں ہے کہ آپ ساری چیزوں کو لانگ کر ساری برائیوں کے ساتھ اس چیز کو کریں. یہ تو وہ ہے کہ اپنے گناہ اور معصیت جو ہو چکی تھی اس کو مٹا لے اسی بہانے, رب سے توبہ کر لے اسی بہانے, اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے اور ایک فریضہ ادا ہو جائے, یہ سب چیزیں. لیکن وہاں بھی پتہ نہیں کیا کیا کمپرومائز اور کیا کیا چیزیں چل رہی ہے. تو میں نے خود ان برائیوں کو دیکھا, نشہ خوری, تمباکو, عشق مزاجیاں, رشتے طے کر رہے احرام کی حالت میں. مانو آپ کو منع ہے احرام کی حالت میں رشتے طے کرنا, اور کسی عورت کو جس کا طلاق کی عدت ہے اس پر رشتہ بھیجنا, یا کسی عورت کو جب اس کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کی عدت گزارتی ہے نا تب رشتہ بھیجنا. تو یہ احرام کی حالت میں رشتے بھیج رہے ایک دوسرے. لڑکی اچھی دکھ رہی جی ہے, حج میں بھی آگے دیکھو جوانی میں حج کر لی انہیں, تو جوانی کا حج کر لی بولے تو اب کیا ہوگی, وہ ولی ہو گئے, فیمیل ولی. ٹھیک ہے, تو اس کو ابھی بھیج دینا چاہیے. تو ابھی پکڑا احرام ان کو نالج ہی نہیں کیا کر رہے ہیں. مطلب آپ اگر دیکھیں گے نا, کچھ لوگوں کو تو ایسا حالت ہے کہ بنیادی نالج نہیں ہے, 2 لاکھ روپے بھر کے حج کر رہے ہیں لیکن 200 روپے کبھی کتاب بھی نہیں پڑھے حج کیسا کرتے ہیں, اور حج کو چلے گئے. اب کیا ہوگا وہاں آپ اندازہ لگائیے. مطلب حج کو آپ آ گئے, پیسے کی قربانی دے دی آپ, اب یہ اس سے آئے کہ اتنا عجیب و غریب حال ہے. اب یہ افسوس کی بات ہے, رونے کا مقام ہے, کیا بولیں گے. لیکن امت کسی چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب ایسا حال ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. کم از کم یہ تمیز تو رکھ سکتے کہ عورتیں الگ ہو جائے مرد الگ ہو جائے, کوئی تمیز نہیں بھائی. مطلب کوئی تمیز نہیں. ہر آدمی چاہ رہا بیوی کے ساتھ ہی رہے. ایک کمرے میں 2 کپل 3 کپل, 2 کمرے آپ کے پاس ہے, 3 کپل وہ رکھ رہا, 6 آدمی رہ رہے, تو 6 مرد ایک جگہ ہو جائے, 6 عورتیں کی جگہ ہو جائے, ایشو ختم. نہیں, آپ سمجھ رہے. تو ایسی عجیب و غریب برائیاں محرمات ہونے کے ناطے بھی ہو رہی ہے, غیر محرم کی چیزیں میں نے دیکھی ہے, اور کیا کچھ بہرحال برائیاں جو ہو رہی ہے. بہرحال میں آپ کو کیا بتاؤں, کوئی ٹیکنالوجی اور میڈیا اور دکھاوا اور شان, اور اس نے تو برباد کر دیا. طواف کر رہے ہیں تو وہ سیلفی والا طواف, کنکر مارتے ہیں تو وہ سیلفی والے کنکر. مطلب شیطان کو بھی وہ کر رہے تو ایسا یوں دیکھتا پھر مارتا, ایسا ادھر ایسا مارتا الٹا, ادھر دیکھ کے, چونکہ کیمرے کو دیکھنا ہے نا, تو اس کا ارکان ادا کرنا ہے. حالانکہ شیطان کو کنکر لگتا نہیں, ویسے وہ شیطان ہے بھی نہیں, یاد رکھے. سمجھ رہے, جمرات بولتے ہیں اس کو. تو وہ شیطان ٹھیک ہے, اب تو شیطان کو کنکر ہمارا بول رہا ہے, حالانکہ اس کو لگتی بھی نہیں ہے. شیطان کو کنکر ہی مارنا مقصد نہیں, اللہ کی بڑائی بیان کرنا مقصد. اور وہاں وہ شیطانی اس میں لگا ہوا ہے کہ وہ ادھر دیکھ کے ادھر کنکر مار دو. سیلفی لینے کے چکر میں گر کے مر جا رہے ہیں. کیا کچھ نہیں ہو رہا. مطلب آپ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک طوفان آیا ہوا ہے, عجیب و غریب اعمال کا, اور عجیب و غریب عقائد کا, عجیب و غریب سوچ کا. کچھ لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہاں سے عمرہ حج کی نیت سے جاتے ہیں, اور ان کے لیے کمپلسری ہوتا ہے کہ وہ ہم بستری کرے, کیونکہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے وہاں وجود میں اولاد آ جائے تو بہت نیک ہوتی. وہ بھی ایک پاگل پن ہے. حالات ساتھ نہیں دے رہے, ہوٹلیں ویسی نہیں بنی ہوئی, اور وہ پاگل پڑا بنا ہوا, اس لیے کہ اس کا عقیدہ ہے, اس کے ماں باپ نے بولے تھے کہ اولاد نہیں ہو رہی نا, یہاں ہوں گی, اور اگر یہاں وجود میں آئیں گی نا تو اللہ کی ولی بنتی یہاں کیوں. یہ مطلب میں نے سوچا ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں, اس کے پیچھے عقائد بھی ہے بھائی, کے پیچھے ریزنز بھی ہے لوگوں کے, اپنے اپنے انٹرپریٹیشن ہے. تو کوئی سٹی میں وجود میں آنے سے اس سے نیکی اور بدی کا کچھ بھی نہیں ہے, ورنہ ابو لہب نہیں ہوتا. پھر ہم اس کو کچھ اور نام سے پکارتے, بڑے بڑے القاب جو صحابہ کو لگاتے. وہ پیدا ہوا اتنے بڑے خاندان میں, اسی شہر میں پیدا ہوا, اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا اس کو, لیکن آپ سمجھو بات کو. تو بہرحال بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. تو بہت ہی زیادہ یہ چیزیں ہوتی ہیں برائیاں. ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی ایک عمل کو کر رہے ہیں تو اس کو سوچیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ یہ کر رہے ہیں, بٹ وہاں جا کے اگر کچھ لوگ بھی یہ کر رہے ہیں تو بڑا دکھ کی بات ہے کہ وہاں جا کے بھی لوگوں نے اپنی اصلاح بہرحال نہیں کر پائے. اسی پہ انشاءاللہ اپنی بات ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.